جراب کا ہنگامہ۔ ٹھک ٹھک۔ انسپکٹر جمشید کے سامنے بیٹھا وہ آدمی بیچارگی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بڑی الجھن میں مبتلا ہے۔ انسپکٹر جمشید اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ ابھی کل ہی تو وہ جیل سے فرار والے کیس سے فارغ ہوئے تھے اور فارغ ہونے کے بعد گھر پہنچے تھے تو ایک لفافہ انہیں ملا تھا۔ اس لفافے میں سے برآمد ہونے والے خط کو پڑھ کر ان پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بچوں کو بتایا کہ اب وہ اعظم گڑھ کی سیر کا پروگرام نہ بنا سکیں گے کیونکہ ان کے ریٹائرڈ ڈی آئی جی کے ایک دوست کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور وہ کل کسی وقت دفتر میں مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ انہیں ہنسی دراصل اس بات پر آئی تھی کہ جو ہی انہوں نے سیر کا پروگرام بنایا ایک اور کیس آ ٹپکا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کے منہ یہ سن کر لٹک گئے مگر تینوں نے منہ سے کوئی لفظ نہ نکالا، اور اس وقت وہی شخص یعنی ان کے ڈی آئی جی کا دوست ان کے سامنے بیٹھا ہاتھ مل رہا تھا۔ آخر جب کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے تو ان سے رہا نہ گیا اور انہیں منہ کھولنا ہی پڑا۔ مجھے ڈی آئی جی صاحب سے آپ کے بارے میں ہدایات مل چکی ہیں، آپ کو جو بھی الجھن ہو بے تکلف مجھے بتا دیں۔ جی وہ کیا بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کس طرح بتاؤں۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے بغیر جھجک کے کہہ دیں۔ دیکھیے حالات بہت عجیب ہیں، شاید آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ آپ بتائیے تو صحیح، میں ضرور یقین کروں گا۔ اس دنیا میں سبھی کچھ ممکن ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اچھا خیر سنیے، میرا نام تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہوگا، میں سیٹ ارشاد کے نام سے مشہور ہوں۔ روئی کا کاروبار کرتا ہوں، شہر کے عین درمیان میں میری ایک کوٹھی ہے جس میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری بیوی فوت ہو چکی ہے، گھر میں 2 ملازم بھی ہیں، ایک باورچی دوسرا مالی۔ یہ دونوں ملازم کافی پرانے ہیں اور ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ انسپکٹر جمشید اکتا سے گئے تھے کیونکہ ابھی تک اس کی باتوں میں سے ایک بات بھی عجیب نہیں لگی تھی۔ آخر وہ کہنے لگا، یہ آج سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ رات کے وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں سمجھا میرا کوئی بچہ ہے، اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ برآمدے میں زیرو کا بلب روشن تھا اور برآمدہ بالکل سنسان پڑا تھا۔ چند لمحوں تک میں بے خیالی کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند آ رہی تھی اس لیے فوراً ہی سو گیا۔ شاید 15 منٹ سویا ہوں گا کہ ایک بار پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر وہی کھٹ کھٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اسے اپنا وہم سمجھتا رہا، آخر تنگ آ کر بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت کھٹ کھٹ بند ہو گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا، اس مرتبہ ہی دروازے پر کوئی نہ تھا۔ میں بہت حیران ہوا، باہر نکل کر پورا برآمدہ اور صحن دیکھ ڈالا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ تنگ آ کر پھر دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش کی لیکن نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میرا کوئی نوکر اس قسم کی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا اور میرے بچے بھی نگرانی میں پلے بڑے تھے، وہ بہت باادب ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ امید نہیں تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ایک بار پھر کھٹ کھٹ شروع ہو گئی۔ میں چونک اٹھا اور فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک کھٹ کھٹ جاری رہی۔ میں نے لپک کر دروازہ کھول ڈالا۔ آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں گے، جب میں نے دروازہ کھولا تو اس بار بھی دروازے پر کوئی نہ تھا، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ لیکن کیا؟ آگے کی انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ اب وہ اس شخص کی کہانی میں بہت دلچسپی لے رہے تھے لیکن کھٹ کھٹ ہو رہی تھی۔ اس نے کوشش کر کے ایک دم جملہ بولا۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور بدحواسی کے عالم میں اپنے بستر پر گر گیا۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا جیسے کئی میل دوڑ کر آیا ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے بے بسی سے کہا۔ آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی یہ سوچا تھا لیکن آگے تو سنیے۔ جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میرے دروازے کے ساتھ وہ پھر کہتے کہتے رک گیا۔ دروازے کے ساتھ کیا؟ دروازے کے ساتھ ایک جراب لٹک رہی تھی۔ جراب؟ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید ہکا بکا رہ گئے۔ جی ہاں، عام جراب جو ہم پیروں میں پہنتے ہیں، وہ ایک دھاگے میں بندھی دروازے پر لٹک رہی تھی۔ جراب؟ مگر یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں یہ سمجھ سکتا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ سیٹ ارشاد نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ حیرت ہے، آپ کی کہانی واقعی عجیب ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی رات کو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، جراب بھی اسی نے لٹکائی تھی؟
इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? क्या आपकी कहानी ख़त्म हो गई? ख़त्म कहाँ हो गई जनाब, अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो कोई बात नहीं थी। मैं समझ लेता किसी ने मेरे साथ शरारत की है, लेकिन उससे अगली रात फिर मेरे साथ यही हुआ। क्या मतलब? यानी कि फिर खटखट हुई? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। ना सिर्फ खटखट हुई बल्कि सुबह को एक और जुराब भी लटकी मिली। अरे, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। जी हाँ, और आज रात फिर यही हुआ, सेठ इरशाद ने बताया। क्या इस मरतबा इंस्पेक्टर जमशेद अपनी हैरतज़दा आवाज़ को अलग से निकलने से किसी तरह न रोक सके। सर्दियों की आमद थी। फरजाना अपनी जुराबें बुन रही थी और बेगम जमशेद इंस्पेक्टर जमशेद का स्वेटर। महमूद और फारूक बेबसी के आलम में उन्हें देख रहे थे। फरजाना आज सुबह से उनसे लड़ी हुई थी। हुआ यह था कि फारूक ने सुबह सवेरे फरजाना की बनी हुई एक तकरीबन मुकम्मल होने वाली जुराब उधेड़ दी थी और महमूद ने दूसरी मुकम्मल जुराब को भी यही असर किया था। इसलिए फरजाना ने इन दोनों का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया था और घर में ये ऐलान किया था कि वो महमूद और फारूक से हरगिज़ बात नहीं करेगी। बेगम जमशेद ने भी फरजाना की हिमायत का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन्हें महमूद और फारूक की शरारत पसंद नहीं आई थी। अब गरीब फरजाना दोबारा जुराब बन रही थी। इंस्पेक्टर जमशेद जल्दी में थे, इसलिए वो इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कह सकते थे। स्कूल से वापस आने के बाद उन्होंने खामोशी से खाना खाया था और अब नाश्ते की मेज़ पर इंस्पेक्टर जमशेद का इंतज़ार कर रहे थे। मेरा ख्याल है अब हमें सुलह कर लेनी चाहिए, आखिर महमूद से रहा न गया। फरजाना ने उसकी बात को कोई जवाब न दिया, बल्कि मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि लड़ाई से सुलह बहरहाल में बेहतर है। फारूक का ही मुँह खुला। फरजाना अब भी खामोश थी। अम्मी जान, कुछ आप ही हमारी सिफारिश कर दें। महमूद अपनी अम्मी से मुखातिब हुआ। हरगिज़ नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। देखिए अम्मी, आखिर हम दोनों भी तो आपके लाल हैं, फारूक ने गिड़गिड़ा कर कहा। ज़रूर हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत किस्म की शरारतें करते फिरो। अम्मी जान, हमने सिर्फ 2 जुराबें ही तो उधेड़ी हैं। महमूद झट से बोला। जी हाँ, उनका मतलब ये है कि अम्मी जान कि अब्बा जान का स्वेटर तो नहीं उधेड़ा। फरजाना बोल उठी। शुक्र है तुम्हारी ज़ुबान तो हिली। मैंने तुमसे नहीं, अम्मी जान से बात की है। फरजाना तिलमिला कर बोली। और ये जुमला किसने कहा है? फारूक मुस्कुराया। फरजाना भिन्ना कर रह गई। एक बार फिर खामोशी छा गई। भाई फारूक, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर बताओ ना कैसे चलेगा? चलो हम फरजाना से माफ़ी मांग लें। तो इसमें चलने की क्या जरूरत है? फरजाना तो यहीं मौजूद है। फारूक बोला। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ माफ़ी मांगने। महमूद ने ऐसे अंदाज में कहा कि फारूक को हंसी आ गई। हंसी तो फरजाना और बेगम जमशेद को भी आई थी, लेकिन उन्होंने उसका गला घोंट दिया। महमूद अब फरजाना से बोला, अच्छी बहन, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा तुम्हारी जुराब नहीं उधेड़ूंगा। इसका मतलब है स्वेटर उधेड़ने का मौका मिला तो ज़रूर उधेड़ोगे। फारूक बोल उठा। नहीं, कोई भी चीज़ नहीं उधेड़ूंगा। तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, उम्मीद है कि मिल जाएगी। फारूक बोला। नहीं मिलेगी तुम दोनों को माफ़ी। फरजाना ने मुंह बनाकर कहा। खुदा ही माफ़ कर देता फरजाना रानी, तुम तो चीज़ ही क्या हो। देखा अम्मी, फिर मेरा मजाक उड़ाया। अरे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो माफ़ी मांग रहे हैं। फारूक ने जल्दी से कहा। अच्छा भाई फरजाना, आप इन्हें माफ़ी दे ही दो। अम्मी जान, अब इन दोनों को माफ़ी नहीं मिल सकती जब तक ये मुझे बाज़ार से जुराबें न ला दें। अच्छा ये बात है, हम अभी जुराबें ला कर देते हैं, महमूद ने कहा और फारूक को इशारा करते हुए उठ खड़ा हुआ। दोनों घर से निकल गए। बेगम जमशेद अरे अरे ही करती रह गईं। अजीब पागल हैं ये दोनों, बेगम जमशेद बड़बड़ाई। इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। लीजिए अम्मी बाहर निकलते ही फिर शरारत करने लगे। आप अब खुद ही घंटी बजा रहे हैं, मैं तंग आ गई हूँ इनसे। बेगम जमशेद झंझला उठी। घंटी एक बार फिर बजी, लेकिन दोनों टस से मस न हुई। बजाने दो, और क्या खुद ही अंदर आ जाएंगे। घंटी तीसरा फिर बजी और बजती ही चली गई। अरे कहीं कोई और ना हो। फरजाना चौंकी। तो फिर जल्दी जाकर देखो। फरजाना दरवाजे की तरफ लपकी। उसने झटके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों पर ऐनक थी और सर पर हैट था और हाथों में एक छोटा सा गत्ते का डब्बा था। फरमाइए, फरजाना ने हैरान होकर कहा। ये इंस्पेक्टर जमशेद का ही घर है ना? उसने पुरसकून लहजे में कहा। जी हाँ। तो ये डब्बा उन्होंने भेजा है, वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं, आज देर से आएंगे। ओह अच्छा। फरजाना के मुंह से निकला। बूढ़े आदमी ने डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। फरजाना ने डब्बा ले लिया और उसे जाते हुए देखती रही। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद करके जल्दी से सहन में आ गई। क्या बात है बेटी? कोई शख्स ये डब्बा दे गया है, कहता था कि अब्बा जान ने भेजा है, वो देर से आएंगे। फरजाना, तुमने ये उससे क्यों लिया? क्या तुम पार्सल के बम वाला चक्कर भूल गई? बेगम जमशेद ने घबरा कर कहा। मुझे अच्छी तरह याद है अम्मी जान, लेकिन इस डब्बे में बम नहीं हो सकता। क्या तुम इसे खोल कर देख चुकी हो? नहीं जी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि इसमें बम नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो?
اس لیے کہ یہ بہت ہلکا ہے اور بم اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا. پھر بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطرناک چیز ہو. شاید آپ کا خیال ٹھیک ہو، لیکن اس خطرناک چیز سے ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم بے خبر تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سے کھول کر دیکھ لو. جی اچھا. فرزانہ نے گتے کے ڈبے کو کھولا. دوسری لمحے وہ دونوں حیران رہ گئیں. ڈبے میں جرابیں تھیں. ارے یہ تو شاید محمود اور فاروق کی شرارت ہے. فرزانہ ہنس پڑی. ہاں بالکل یہی بات ہے. اسی وقت گھنٹی پھر بجی. گھنٹی بجانے کا انداز محمود اور فاروق کا تھا. ان کی عادت تھی کہ پہلے 2 بار گھنٹی کا بٹن دباتے ہی مخصوص انداز ان کے درمیان پہلے سے طے تھا. انسپکٹر جمشید کا انداز البتہ ان سے مختلف تھا. وہ صرف 1 بار گھنٹی کا بٹن دباتے. لیجیے آ گئے دونوں، دروازہ کھول دو. جی ہاں وہ تو کھولنا ہی پڑے گا. فرزانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. دروازے پر محمود اور فاروق تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا. تمہاری شرارت پکڑی جا چکی ہے، فرزانہ بولی. ہماری شرارت؟ کیا مطلب؟ تم نے اس آدمی کے ذریعے جرابیں بھیجی تھیں. میں اور امی فوراً ہی سمجھ گئیں. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ محمود نے حیران ہو کر کہا. جلدی بتاؤ بات کیا ہے؟ فاروق گھبرا کر بولا. کیا مطلب؟ تو کیا وہ ڈبہ تم نے نہیں بھیجا تھا؟ کیسا ڈبہ؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتی؟ وہی جرابوں کا ڈبہ. جرابوں کا ڈبہ؟ لیکن ہم تو تمہارے لیے جو جرابیں لائے ہیں وہ اس لفافے میں ہیں، محمود نے کہا. ارے تو پھر کیا وہ ڈبہ واقعی ابا جان نے بھیجا ہے؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا. بات بھی تو بتاؤ. فرزانہ نے ان کے جانے کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا بتا دیا. اوہ کہاں ہے ڈبہ؟ اندر رکھا ہے. دونوں تیزی سے اندر آئے اور اس ڈبے پر جھپٹے. انہوں نے ڈبے میں سے جرابیں نکال کر دیکھی اور پھر وہ چاروں حیران رہ گئے. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ڈبے میں سے 3 جرابیں نکلی تھیں. 3 جرابیں. انسپکٹر جمشید ارشاد کو ایسی نظروں دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی پاگل آدمی ہو. آخر وہ بولے. کہیں آپ مجھے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری کہانی پر یقین نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ تینوں جرابیں بالکل ایک جیسی ہیں یا مختلف؟ بالکل ایک جیسی ہیں. اوہ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا. حیرت ہے آخر اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو کوئی بھی حرکت کر رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے نہیں سوتے ہیں؟ بالکل بند کیے جاتے ہیں. تو پھر سب سے پہلے تو معلوم کرنے والی یہ بات ہے کہ وہ شخص بند دروازوں میں سے کیسے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. تو کیا اس سلسلے میں میری مدد کریں گے؟ شیخ ارشاد نے خوش ہو کر کہا. معاملہ بہت پراسرار ہے، اس لیے مجھے اس معاملے کو ہاتھ میں لینا پڑے گا. ویسے آپ سیدھے میرے پاس کیوں چلے آئے؟ آپ اپنے علاقے کے تھانے میں کیوں نہیں گئے؟ میرا خیال ہے یہ معاملہ عام پولیس کے بس کا روگ نہیں. بہت خوب، تو آپ نے اس کا اندازہ بھی لگا لیا؟ انسپکٹر جمشید نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا. جی ہاں حالات ہی ایسے ہیں. خیر میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. آپ کے گھر کا جائزہ لینا پڑے گا. ویسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کا کوئی ملازم ضرور اس شخص کے ساتھ مل گیا ہے. یہ ناممکن ہے، میرے ملازم بہت پرانے ہیں. بعض اوقات بڑے سے بڑا ایماندار آدمی بھی لالچ میں آ کر خود کو بیچ دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ملازم کسی بڑے لالچ کی وجہ سے اس سے مل گیا ہو. خیر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ملازم بے ایمان نہیں ہے. تو پھر چلیے میں اسی وقت آپ کے ساتھ چلوں گا. وہ بولے. سیٹھ ارشاد کے چہرے پر خوشی کے آثار طاری ہو گئے. آپ کے 2 بچے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے گھنٹی بجاتے ہوئے کہا. جی ہاں صرف 2، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. دونوں 10ویں جماعت میں پڑھتے ہیں. بہت خوب. اسی وقت چپراسی اندر داخل ہوا. انسپکٹر جمشید نے اکرام کو بلانے کے لیے کہا. چند منٹ بعد ہی اکرام اندر داخل ہوا. اکرام ہمیں سیٹھ ارشاد کے گھر تک چلنا ہے، تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ جی بہتر کیا، جیپ پر چلیں گے؟ جیپ کی کیا ضرورت ہے، میں اپنی گاڑی میں آؤں، اسی پر چلتے ہیں. چلیے یوں ہی صحیح. تینوں دفتر سے باہر نکل پڑے. سیاہ رنگ کی مرسیڈیز کار میں سیٹھ ارشاد کے ڈرائیور بیٹھا تھا. اس کا رنگ سیاہ تھا. چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور پیشانی پر گہرے زخم کا نشان تھا جس سے اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا. وہ انہیں آتے دیکھ کر کار سے باہر نکل آیا اور ان کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا. انسپکٹر جمشید اسے غور سے دیکھ رہے تھے. آپ کے ڈرائیور کا نام کیا ہے؟ جی رشید خان. یہ آپ کے پاس کب سے ملازم ہے؟ 6 ماہ ہو گئے ہیں. آپ نے اپنے 2 ملازموں کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا. کیا یہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ میں بھول گیا تھا، یہ بھی سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتا ہے. مسٹر رشید آپ پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ جی میں ایک دوسرے شہر میں مزدوری کرتا تھا. میرا دوست ٹیکسی چلاتا تھا، اس نے مجھے ڈرائیوری سکھا دی اور میں کام تلاش کرتا کرتا اس شہر میں آ گیا. انہی دنوں سیٹھ صاحب نے اخبار میں ڈرائیور کی ضرورت کا اشتہار دیا. میں اخبار دیکھتا رہتا تھا. چنانچہ سیٹھ صاحب سے ملا اور انہوں نے مجھ پر مہربانی کی اور ملازم رکھ لیا. تو تم پڑھے لکھے ہو؟ جی بس تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتا ہوں. اسی وقت کار کی رفتار آہستہ ہو گئی. انہوں نے چونک کر دیکھا وہ ایک بہت بڑی عالیشان کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے. اسی وقت ایک لڑکا اور لڑکی کار کی طرف دوڑتے نظر آئے.
ان کی عمر 15-16 سال کے لگ بھگ تھی۔ ابو آ گئے، دونوں ایک ساتھ بولے۔ انسپکٹر شہید کو بچے بہت پیارے لگے، وہ دونوں انہیں حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ابو یہ کون ہے؟ لڑکی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ بیٹے یہ انسپکٹر شہید اور ان کے اسسٹنٹ مسٹر اکرام ہیں۔ اچھا وہ جرابوں والا معاملہ؟ ابو آپ نے ان لوگوں کو یوں ہی تکلیف دی؟ ضرور کسی نے شرارت کی ہے، لڑکا بولا۔ ہوں لیکن معلوم تو کرنا چاہیے بیٹے۔ انسپکٹر شہید یہ ہیں میرے بچے خاور اور روحی، دونوں بہت شریر ہیں۔ آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی؟ انسپکٹر شہید مسکرائے۔ کار سے اتر کر وہ اندر آئے۔ دونوں ملازم ایک طرف ادب سے کھڑے تھے۔ یہ دونوں بہت بوڑھے تھے، یہ رمضو مالی اور یہ غلام رسول باورچی۔ یہ آپ کے پاس بہت عرصے سے ملازم ہیں؟ جی ہاں، 15-20 سال سے۔ بہت خوب، میں سب سے پہلے ان جرابوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی اچھا بیٹے خاور، وہ تینوں جرابیں تو اٹھا لو۔ جی ابو، خاور نے کہا اور وہ اندر دوڑا چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی جراب نہیں تھی۔ ابو وہ جرابیں غائب ہیں، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان جرابوں کو دیکھ رہے تھے۔ فرزانہ ان کے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ حیرت ہے ابا جان نے یہ 3 جرابیں کیوں بھیجی؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے نہ بھیجی ہوں، میں سوچ میں گم تھا۔ تو پھر یہ بوڑھا کون تھا جو یہ جرابیں دے گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ بیگم جمشید کو کچھ کم حیران نہ تھی۔ کہیں یہ جرابیں خطرناک تو نہیں؟ فرزانہ نے کہا۔ حد ہو گئی، بھلا جرابیں کیسے خطرناک ہو سکتی ہیں؟ فاروق جھنجھلا اٹھا۔ یہ ہو بھی سکتی ہیں، شاید یہ کسی زہریلے مادے کی بنی ہوئی ہوں اور ان میں سے کوئی خطرناک گیس خارج ہو رہی ہو۔ محمود نے خیال ظاہر کیا۔ ان جرابوں میں سے خیر کوئی گیس کیا خارج ہوگی؟ البتہ تمہارے دماغ سے ضرور اوٹ پٹانگ باتیں خارج ہو رہی ہیں۔ بھائی میں نے ایک سائنسدان کے بارے میں پڑھا تھا، اس نے ایک ایسا دھاگا تیار کیا تھا جس سے ہر وقت گیس خارج ہوتی رہتی تھی۔ جو بھی اس دھاگے کو سونگھ لیتا تھا وہ پٹ سے مر جاتا تھا، محمود نے بتایا۔ کسی ناول کے کردار نے ایسا دھاگا یاد کیا ہوگا، ناولوں میں تو اس قسم کی گپیں ہانکی جاتی ہیں۔ نہ مانو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان تینوں جرابوں کے پاس ہی نہیں جانا چاہیے۔ محمود ٹھیک کہتا ہے، مجھے ان جرابوں سے سازشی بو آ رہی ہے، فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ لو اور سنو، تمہیں ان میں سے زہریلی گیس نکلتی محسوس ہو رہی تھی؟ فرزانہ کو ان میں سے سازشی بو آنے لگی۔ میں کہتا ہوں یہ جرابیں ہیں، یہ بم ہو سکتا ہے، محمود نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ فاروق نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس میں جانتا ہوں تمہارے خیال میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سنو صحیح، میں کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جرابیں بم سے زیادہ خطرناک ہوں۔ تو پھر کیا خیال ہے ان کو پروفیسر انکل کے پاس لے جائیں؟ وہ معائنہ کر کے ضرور بتا دیں گے کہ تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ خیال تو اچھا ہے لیکن ہم ایسا ابا جان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر انہوں نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی تو ہم ضرور ان کو پروفیسر انکل کے پاس لے جائیں گے، محمود بولا۔ اچانک فاروق کہکا مار کر ہنسا، وہ بکھلا کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاں تمہیں کیا ہوا؟ محمود بولا۔ معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے، فرزانہ بولی۔ خدا نہ کرے میرے بچے کا دماغ کیوں چلنے لگا؟ بیگم جمشید بولی۔ امی میں اس لیے ہنسا تھا کہ ہم ان جرابوں کو کہاں سے کہاں لے گئے، فاروق نے کہا۔ لے تو ہم کہیں بھی نہیں گئے، یہ تو یہیں پڑی ہیں، محمود بولا۔ میرا مطلب تھا معمولی جرابوں کو ہم کیا سے کیا سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ میرا خیال ہے کہ ضرور ابا جان نہیں بھیجی ہیں۔ وہ کیسے؟ شاید ہی کسی کیس کی ہوئی گڑی ہوں۔ تو پھر وہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ ابا جان نے کسی سپاہی کے ہاتھ کیوں نہیں بھیجی، یا انکل اکرام لے کر آتے؟ ہاں یہ بات بھی ہے، اب تو ہمیں ابا جان کا انتظار کرنا ہوگا، پھر ہی معلوم ہوگا، فرزانہ بولی۔ میں کہتا ہوں ان جرابوں کے ڈبے میں بند کر کے کمرے کے کونے میں رکھ دو، محمود نے کہا۔ تم ان سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسے ان میں سے کوئی سانپ نکل آئے گا، فاروق جھلا کر بولا۔ کیا خبر، نکل ہی آئے، محمود مسکرایا۔ چھوڑو بھائی، فاروق اکتا گیا۔ اچھا چھوڑ دیا؟ ارے مگر، محمود کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا بات ہے، تم رک کیوں گئے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا تھا کہ آج ابا جان دیر سے آئیں گے اور انہیں واقعی دیر ہو گئی ہے۔ تو کیا واقعی ابا جان نے اس بوڑھے کو بھیجا تھا؟ خدا جانے کیا چکر ہے، آخر ابا جان اب تک کیوں نہیں آئے؟ کیا میں معلوم کروں فون کر کے؟ فرزانہ بولی۔ ہاں جاؤ، جا کر فون کرو۔ فرزانہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ آ گئے ابا جان، وہ دوڑی۔ انسپکٹر جمشید واقعی آ گئے تھے لیکن خاموش تھے۔ ان کے ساتھ اکرام بھی تھا۔ اندر آتے ان کی نظر جرابوں کے ڈبے پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ تو کیا یہ آپ نے نہیں بھیجی؟ میں نے نہیں۔ کیا ہے یہ 3 جرابیں؟ کیا؟ انسپکٹر جمشید حیرت زدہ ہو کر بولے۔ جی ہاں، لیکن تینوں جرابیں ایک سی ہیں۔
محمود نے پرسرار انداز میں کہا، کیا اس مرتبہ انسپکٹر جمشید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں؟ وہ تیزی سے ان جرابوں کی طرف بڑھے۔ بے ہوشی۔ اکرم، معاملہ ہر لمحے پرسرار ہوتا جا رہا ہے، تم فوراً بیگم شیرازی کے ہاتھ سے سیٹھ ارشاد کو فون کر کے معلوم کرو کہ ان کو جو 3 جرابیں دروازے سے لٹکی ملی تھیں وہ کیسی تھیں؟ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ جی بہت بہتر، میں بھی معلوم کرتا ہوں، اکرام نے کہا اور فرزانہ کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ محمود نے پوچھا۔ بیٹے ذرا ٹھہرو، میں کچھ سوچ رہا ہوں، وہ بولے اور تینوں انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ انسپکٹر جمشید کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر اکرم اندر داخل ہوا۔ جناب، تینوں جرابیں جو سیٹھ ارشاد کو ملی وہ ایک جیسی تھیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ تینوں انہی جرابوں کے ساتھ کی ہیں؟ جی ہاں، اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ تب تو تم فوراً ارشاد کے پاس جاؤ، یہ جرابیں لے جاؤ، سیٹھ ارشاد سے معلوم کرنا کہ آیا وہ جرابیں ان جیسی تھیں؟ جی بہت اچھا، اکرم جانے کے لیے مڑا۔ اور ہاں، انسپکٹر جمشید بولے، تم اپنے 2 آدمی فوراً سیٹھ ارشاد کی کوٹھی پر مقرر کر دو، ان کے ڈرائیور رشید کا حلیہ بتا دینا، ان دونوں کو رشید کی نگرانی کرنا ہوگی، وہ کوٹھی سے نکل کر کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کی پل پل کی رپورٹ مجھے ملنی چاہیے۔ جی بہت بہتر، ٹھیک ہے اب تم جاؤ، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، معاملہ حد درجے پرسرار ہے اور ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بہت بہتر، اکرم نے سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ ابا جان کچھ ہمیں بھی بتائیے، آخر بات کیا ہے؟ فرزانہ نے بےتابی سے کہا۔ ہاں اب تو تمہیں بتانا ہی ہوگا کیونکہ جرابیں تم تک پہنچ چکی ہیں، پہلے تم بتاؤ یہ یہاں کیسے پہنچی؟ ایک بوڑھا آدمی دے گیا ہے، فرزانہ نے بتایا، اس نے کہا تھا کہ یہ آپ نے بھیجی ہیں۔ کیا اس نے میرا نام لیا تھا؟ جی ہاں۔ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کے سر کے بال سفید تھے، آنکھوں پر اینک تھی، رنگ گندمی تھا۔ یہ تو کوئی خاص حلیہ نہ ہو، کوئی اور بات بتاؤ۔ جی اس سے زیادہ تو میں نہیں دیکھ سکی، وہ رکا ہی نہیں تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید انہیں سیٹھ ارشاد کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتانے لگے۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ انہیں سیٹھ ارشاد کے بارے میں آئی جی صاحب نے خط لکھا تھا۔ تینوں حیرت زدہ انداز میں یہ کہانی سن رہے تھے اور بیگم جمشید کب کی باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ انہیں اس قسم کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حیرت ہے آخر وہ کون ہے؟ اس کے خاموش ہونے کے بعد فرزانہ بولی۔ اور کیا چاہتا ہے؟ محمود نے کہا۔ ان دونوں باتوں سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ گھر میں کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ کیا وہ گھر کا ہی کوئی فرد تو نہیں؟ فاروق نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ گڈ، فاروق نے اچھی بات کی، انسپکٹر جمشید نے تعریف کی، لیکن ایک اور بات بھی ہے۔ تیسری رات جب سیٹھ ارشاد نے دروازہ کھولا تو کھٹ کھٹ بزسور ہو رہی تھی، لیکن دروازے پر کوئی نہ تھا۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ فرزانہ نے سوال اٹھایا۔ بہت خوب، تم نے بہت اچھی بات سوچی، اب رہ گیا ہوں میں، تو میں کیا سوچوں؟ محمود نے بیچارگی کے عالم میں کہا، جس پر انہیں ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اس نے دوبارہ کہا۔ کیا سمجھ گئے؟ فاروق بولا۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، محمود مسکرایا۔ او ہم سمجھ گئے، فرزانہ نے اسے گھورا۔ کیا سمجھ گئے؟ یہ کہ تم سمجھے ومجھے کچھ نہیں، یوں ہی روٹ جھاڑ رہے ہو۔ چلو یہی سی ابا جان، میں چاہتا ہوں۔ محمود کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں ہم تینوں وہاں جا کر تفتیش کریں۔ یہ کام تمہارے لیے مشکل ثابت ہوگا کیونکہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا، ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ ضرور بتائیے، ہم آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، گویا آپ یہ کیس مکمل طور پر ہمارے سپرد کر رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، وہ مسکرائے۔ بہت خوب، مزہ آ گیا، یہی تو ہم چاہتے تھے، فاروق نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم وہاں کس وقت جانا چاہتے ہو؟ کل اتوار ہے، کل کا دن ہم وہاں گزاریں گے۔ محمود نے کہا۔ تو کیا تمہارا خیال ہے ایک دن میں یہ کیس حل ہو جائے گا؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ اگر نہ ہوا تو سوموار کو ہم اسکول سے فارغ ہو کر وہاں پہنچیں گے اور جتنے دن کیس حل نہیں کر لیتے یہی کرتے رہیں گے۔ اور رات کو تم کہاں رہو گے؟ رات کے وقت ہم یہاں آ جایا کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں سیٹھ ارشاد کو فون کر دیتا ہوں۔ شکریہ ابا جان، تینوں ایک ساتھ بولے۔ دوسرے دن تینوں صبح سویرے ارشاد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ محمود نے گھنٹی بجائی تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پلکیں جھپکاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا تم کون ہو؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم سیٹھ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہت خوب، اب سنو، میرا نام رمزو مالی ہے۔ کیا خیال ہے، کیا میں تمہیں شکل و صورت سے مالی نظر نہیں آتا؟ جی نہیں تو، فاروق گھبرا گیا۔ تو کیا میں گھر کا مالک نظر آتا ہوں؟ جی نہیں، فاروق پھر بولا۔ محمود اور فرزانہ بوڑھوں کو ہر زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
آخر میں کیا نظر آتا ہوں تمہیں؟ بابا فاروق نے بے ساختہ کہا اور محمود اور فرزانہ کی ہنسی نکل گئی۔ اسی وقت دروازے پر ایک نوجوان لڑکا نمودار ہوا اور بولا، کیا بات ہے رمضو بابا؟ بیٹے میں ان لوگوں کو مالی نظر نہیں آتا ہے نا؟ عجیب بات، اوفو آپ تو ہر ایک سے ہی بات پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ سیٹھ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اندر آ جائیے، لڑکا بولا۔ تینوں اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور ایک کمرے میں پہنچے۔ جب یہ کمرے میں داخل ہو رہے تھے جو خوفناک شکل والا آدمی انہیں کمرے سے نکلتا نظر آیا۔ اس کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور پیشانی کے بیچوں بیچ زخم کا نشان تھا۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ تینوں سمجھ گئے یہ ضرور رشید خان ڈرائیور ہے۔ سیٹھ ارشاد انہیں پہلے تو حیران ہو کر دیکھا، پھر ایک دم چہک کر بولے، اوہ تم تینوں انسپکٹر شمشید کے بچے تو نہیں ہو؟ جی ہاں آپ ٹھیک سمجھے، میں فاروق ہوں، یہ محمود اور یہ۔ فاروق تعارف کرانے لگا تو فرزانہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، انکل خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں فرزانہ ہوں۔ ہاں بالکل، سیٹھ ارشاد مسکرائے۔ یہ میرا بیٹا خاور ہے، بیٹی روئی کہاں ہے؟ جی اپنے کمرے میں، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ جی اچھا، خاور نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ بیٹھو بیٹھو، تمہارا اپنا گھر ہے، گھر کی ہر چیز کو بے تکلفی سے استعمال کرو۔ شکریہ انکل، انسپکٹر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ تم دونوں اس چکر کا پتہ چلاؤ گے۔ جی ہاں خیال تو یہی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آخر تم کیسے پتہ چلاؤ گے؟ بس دیکھتے رہیے، ہم ابھی تھوڑی دیر میں ہی کام شروع کر دیں گے۔ بس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی وقت خاور دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ابو ابو اس سے آنپتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سیٹھ ارشاد گھبرا گئے۔ تینوں بھی اسے چونک کر دیکھنے لگے۔ ابو وہ روئی، کیا ہوا روئی کو؟ سیٹھ ارشاد جلدی سے بولے۔ وہ اپنے کمرے میں فرش پر بے ہوش پڑی ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ بولے؟ دوسرے ہی لمحے وہ سب روحی کے کمرے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ قدموں کی آواز۔ کمرے کے فرش پر 14-15 سال کی خوبصورت لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے بال فرش پر بکھر گئے تھے۔ سیٹھ ارشاد اسے اس حال میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس کا سر گود میں لے کر بولے، روحی روحی میری بچی، تمہیں کیا ہو گیا؟ خاور ڈاکٹر کو فون کرو جلدی، اور رمضو بابا سے کہو دوڑ کر پانی لائے۔ خاور کمرے سے دوڑتا ہوا نکل گیا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بھی روحی پر جھک گئے۔ محمود نے اس کی آنکھوں میں پپوٹے اٹھا کر دیکھے اور چھوڑ دیے۔ فاروق نبض دیکھنے لگا۔ فرزانہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی تھی۔ نبض تو ٹھیک چل رہی ہے اور دل کی رفتار معمول سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچانک واقعہ پیش آیا ہوگا۔ نہ جانے کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، سیٹھ ارشاد بڑبڑائے۔ اتنے میں رمضو بابا ایک جگ میں پانی لیے اندر آیا۔ جو ہی روحی کے منہ پر چھینٹے مارے گئے، اس نے آنکھیں کھول دی اور حیرت زدہ انداز میں دیکھنے لگی۔ پھر اس کے لب پھڑپھڑائے۔ مجھے کیا ہوا یہ تو تم بتاؤ بیٹی، ہم نے تمہیں فرش پر بے ہوش پڑے پایا تھا۔ مجھے فرش پر حیرت ہے، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا بیٹی؟ میرے ساتھ ہاں یاد آیا، میں کرسی پر بیٹھی اسکول کا کام کر رہی تھی کہ قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھی بھائی جان ہوں گے، اس لیے دروازے کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ قدموں کی آواز میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے پوچھا بھائی جان کیا بات ہے؟ کوئی جواب ملنے کے بجائے دو خوفناک ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے گلے کو دبانا شروع کر دیا۔ میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ یہ کہتے ہوئے روحی کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ محمود نے سوال کیا، کیا آپ نے اسے چہرہ دیکھا تھا؟ افسوس نہیں، میں تو اپنا رخ موڑ ہی نہیں سکی تھی اور وہ میری کمر کی طرف کھڑا تھا۔ البتہ کیا؟ فرزانہ نے بے چینی سے کہا۔ البتہ میں نے اس کے ہاتھ ضرور دیکھے تھے۔ اس کا رنگ سیاہ تھا اور اس کی پشت پر لمبے لمبے بال تھے۔ سیاہ ہاتھ، لمبے لمبے بال، سیٹھ ارشاد بڑبڑائے۔ اسی وقت خاور اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، ابو میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہے۔ ارے روئی تو ہوش میں آ گئی۔ ہاں اب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، سیٹھ صاحب بولے۔ نہیں بالکل نہیں انکل، ڈاکٹر کو آ جانے دیجیے، کہیں ان کے گلے کی کسی رگ کو نقصان نہ پہنچاؤ، محمود نے کہا۔ اچھا آخر وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ یہ وہی تھا جو آپ کے دروازے پر راتوں کو دستک دیتا ہے اور جس نے دروازے پر جرابیں لٹکائیں، فرزانہ نے کہا۔ لیکن ان بے تکی حرکتوں سے آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ شاید وہ آپ کو ڈرانا چاہتا ہے، فاروق بولا۔ کیوں؟ مجھے ڈرا کر اسے کیا ملے گا؟ وہ آپ کو اس حد تک ڈرا دینا چاہتا ہے کہ بعد میں وہ جو بھی آپ سے مطالبہ کرے آپ بے چون و چرا مان دیں، بے چون و چرا پورا کر دیں۔ محمود سوچ میں ڈوبا ہوا بولا۔ حیرت ہے تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی جبکہ میں 3 دن سے یہ سوچ رہا ہوں اور اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ ہم اس قسم کے حالات میں اکثر گھرے رہتے ہیں۔ خیر آپ فکر نہ کریں۔ اور ہاں رمضو بابا، آپ ذرا رشید خان کو تو بلا لائیں، فاروق نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیوں، کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ رمضو بابا نے الٹا سوال کیا۔ اوہو بابا، تم رشید خان کو بلا کر تو لاؤ، پھر سوال
یہ بھی کر لینا، خاور نے جھنجھلا کر کہا۔ رمضو بابا جلدی سے چلا گیا۔ یہ رمضو بابا بھی عجیب ہے، فرزانہ بولی۔ بیٹی اس گھر کا بہت پرانا ملازم ہے، ساری عمر اسی گھر میں گزر گئی ہے ہوں، اور وہ غلام رسول باورچی، اسے بھی یہاں 5 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ اسی وقت ایک شخص کمرے میں داخل ہوا، اس کا رنگ سیاہ تھا۔ لو وہ خود ہی آ گیا، یہ غلام رسول ہے۔ ہاں سیٹھ ارشاد بولے، سرکار میں تو آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، آج کیا پکے گا؟ محمود فاروق و فرزانہ نے اس کی طرف دیکھا اور چونک اٹھے۔ اس کے ہاتھ سیاہ رنگ کے تھے اور ان پر لمبے لمبے بال تھے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ محمود نے اچانک اس سے سوال کیا۔ غلام رسول نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر سے ارشاد سے کہنے لگا، حضور یہ کون لوگ ہیں اور مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں جو انہوں نے پوچھا ہے، پہلے اس سے جواب دو۔ میں باورچی خانے میں تھا، کیوں کیا بات ہے؟ تو تم تھوڑی دیر پہلے اس کمرے میں نہیں آئے تھے؟ فاروق نے اسے گھورا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اپنا جوتا دکھاؤ، فاروق نے کہا۔ محمود اور فرزانہ اسے گھورنے لگے۔ وہ حیران تھے کہ فاروق کو کیا سوجی۔ جی کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ میرا مطلب ہے اپنے جوتے کا تلا دکھاؤ، آخر بات کیا ہے؟ جوتے کا تلا دکھاؤ، فاروق تیز لہجے میں بولا۔ غلام رسول گھبرا کر جوتا اوپر اٹھا کر ان کے سامنے کر دیا۔ اسی وقت رشید خان اندر داخل ہوا، وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا بات ہے جناب، سب لوگ یہاں کیوں اکٹھے ہیں؟ محمود فاروق اور فرزانہ کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شیخ رشید خان کے ہاتھوں کا رنگ بھی سیاہ تھا اور ان پر بھی لمبے لمبے بال تھے۔ وہ تینوں اپنے کمرے میں موجود تھے، انہوں نے ایک ہی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں آتے ہی حالات اس قدر تیزی سے پیش آئے تھے کہ انہیں رات کو بھی یہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ سیٹھ ارشاد نے فون کر کے انسپکٹر جمشید کو ان کے اس فیصلے کی اطلاع دی تھی۔ امید کے مطابق انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی سے اجازت دے دی۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، تینوں سر جوڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیس تو بس حل ہوا ہی چاہتا ہے، فرزانہ بولی۔ اس میں رکھا ہی کیا ہے، چٹکی بجاتے حل ہو جائے گا، فاروق نے سر ہلایا۔ آخر کیسے؟ میں بھی تو سنوں، محمود نے حیرت ظاہر کی۔ کیوں، کیا تم ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکے؟ پہلے مجھے اپنے اندازوں کے بارے میں بتاؤ، محمود نے سوال کیا۔ رشید خان ڈرائیور اور غلام رسول باورچی میں سے ایک مجرم ہے۔ بالکل، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے، فرزانہ چیکی۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک مجرم ہے، لیکن ابھی ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ میں نے سوچ لیا ہے، تفصیل پیش کرو، فاروق نے افسرانہ شان سے اکڑ کر کہا۔ افسری نہ جھاڑو، ہم تمہارے محتاط نہیں ہیں، محمود نے جل کر کہا۔ بالکل، فرزانہ نے اس کی تائید کی۔ ہمارے عہدے برابر ہیں، ہمیں ایک جیسے اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اچھا بابا، یوں ہی صحیح، چلو تفصیل بتاؤ، محمود نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تفصیل یہ ہے کہ ہم آج رات سوئیں گے نہیں۔ واہ کیا زبردست تفصیل ہے، محمود نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہم رات کو سوئیں گے نہیں، پھر پہلے سن تو لو۔ اچھا سناؤ۔ ہم رشید خان اور غلام رسول کی نگرانی کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے رات کے وقت کوئی اٹھ کر اپنے کمرے سے نکلتا تو نہیں، چاہے وہ پانی پینے کے لیے کیوں نہ نکلے، تم اسے مجرم سمجھ لو گے، محمود نے اعتراض کیا۔ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، فرزانہ تل میں لائی۔ تو پھر کتنے ہوں، محمود نے تیزی سے کہا۔ آج میری بجائے تم مذاق کر رہے ہو، حیرت ہے، فاروق نے واقعی حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اس کی بھی وجہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ نہیں بتاؤں گا، پہلے تم اپنی تفصیل بتاؤ۔ بس بتا دو دی، ہم ان کی نگرانی کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن ہم 3 ہیں اور نگرانی 2 آدمیوں کی جائے گی، محمود نے سوال کیا۔ میں اور فرزانہ رشید خان کے کمرے کے باہر ٹھہریں گے، تم غلام رسول کا پہرا دینا۔ یہ ٹھیک نہیں رہے گا، محمود بولا، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار تھے۔ تو پھر کیا ٹھیک رہے گا؟ تم رشید خان کی نگرانی کرو گی، فرزانہ غلام رسول کی، اور محمود کہہ رہا تھا کہ فرزانہ نے بات کاٹ دی، اور تم کمرے میں مزے سے سو گے۔ مجھے سونے کا شوق نہیں ہے، میں اس پورے مکان کو دیکھتا پھروں گا، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے اور ہم اس کی مدد سے مجرم کو پہچان لیں۔ یہ فیصلہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، فرزانہ سوچتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں تم سوال پیدا کرنے کی ماہر ہو، خیر بتاؤ، تم اندھیرے میں پورے مکان کی تلاشی کس طرح لیتے پھرو گے؟ میرے پاس پینسل ٹارچ ہے، اور اگر اس کی روشنی کسی نے دیکھ لی، اول تو اس کا امکان نہیں ہو، اگر کسی نے دیکھ بھی لی تو کیا ڈر ہے، ہم کوئی چور تو نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ہم واقعی چور نہیں ہیں، فاروق بولا۔ بس تو پھر یہ پروگرام طے رہا۔ ہاں ٹھیک، فرزانہ کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے، محمود نے سرگوشی کی۔ دروازے پر کوئی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم جانتے ہو میرے کان کتنے تیز ہیں، میں نے ایک ہلکی سی آہٹ سنی ہے۔ تم دونوں یہیں بیٹھے آہستہ آہستہ آواز میں آپس میں باتیں کرتے رہو، میں دروازے پر پہنچ کے ایک دم دروازہ کھولوں گی۔
اچھا ان کے منہ سے نکلا۔ فرزانہ اٹھی اور دیوار سے لگ کر دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ وہ دروازے پر پہنچ گئی، اس نے دھیرے سے چٹکیں گرائی اور ایک دم دروازہ کھول دیا۔ محمود اور فاروق بھی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے پر کوئی بھی نہ تھا، البتہ برآمدے میں سے دوڑتے قدموں کی آواز ضرور آ رہی تھی اور برآمدے میں گہری تاریکی تھی۔ تینوں قدموں کی آواز کے پیچھے بھاگے۔ سیاہ پستول۔ وہ برآمدے میں دور تک دوڑتے چلے گئے لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ تینوں کے چہرے پر الجھن تھی۔ تو تمہارا خیال ٹھیک تھا، کوئی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا؟ محمود بولا۔ بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بات سن نہیں سکا کیونکہ ہم بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ فرزانہ بولی۔ ہو سکتا ہے اس سے کان بھی تمہاری ہی طرح تیز ہوں، فاروق نے جل کر کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے پروگرام پر اسی وقت عمل شروع کر دینا چاہیے، محمود نے تجویز پیش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے فاروق، تم رشید خان ڈرائیور کے کمرے کے سامنے پہنچ جاؤ اور فرزانہ تم غلام رسول باورچی کی نگرانی کرو۔ دونوں کسی ایسی جگہ چھپنا جہاں سے نظر نہ آ سکو۔ مطمئن رہو، ویسے تم کیا کرو گے؟ پورے مکان میں دیکھتا پھروں گا، تو پھر دیکھ کیوں کی جائے؟ تینوں برآمدے میں سے ہوتے ہوئے مختلف سمتوں میں مڑ گئے۔ 2 دن میں پورے مکان کو دیکھ چکے تھے اور جان چکے تھے کہ کس کس کا کمرہ کہاں کہاں ہے۔ فاروق آسانی سے رشید خان کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ کمرے کے سامنے ایک موٹا سا گول ستون تھا، اسے چھپنے کے لیے جگہ بہت مناسب معلوم ہوئی۔ وہ بہت دیر تک تو کھڑا رہا، جب تھک گیا سکون سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ نگرانی کرنا کافی جھنجھلاٹ اکتا دینے والا کام ہے اور فاروق بری طرح اکتا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب تو یہ سوچنے لگا تھا کہ ان کا طریقہ بالکل غلط ہے، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ اٹھنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور رشید خان کے کمرے پر نظریں جما دیں۔ کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ ایک بار پھر گونجی، پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ رشید خان نے دروازے میں سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر فاروق کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ رشید خان کمرے سے نکل کر ایک سمت میں چل پڑا۔ فاروق دیوار سے لگا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس پر جوش طاری ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس پر اکتار سوار ہو گئی تھی، اب اس کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ اچانک رشید خان مڑا اور کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ اب فاروق کے لیے بھی باہر نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے سوچا محمود اور فرزانہ کو خبردار کر سکتا، لیکن اس کا وقت نہیں تھا۔ رشید خان اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ باہر تاروں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس مدھم روشنی میں اسے رشید خان ایک سائے کی طرح کوٹھی کے پچھلی طرف جاتا نظر آیا۔ فاروق اب بھی دیوار کے ساتھ لگا اس کے پیچھے تھا۔ ایک جگہ رشید خان رک گیا۔ فاروق یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ رشید خان نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کمیلا۔ فاروق چونکہ دیوار سے لگا ہوا تھا، اس لیے نہ دیکھ سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اسے دیوار سے ہٹنا پڑا۔ اب اس نے دیکھا رشید خان کوٹھی کے کسی کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا تھا جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے رشید خان نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھے اور اچک کر کمرے کے اندر کود دیا۔ فرزانہ غلام رسول کے کمرے سے کچھ دور دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار تھے۔ اسے محمود پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس کے خیال میں مزیدار کام تو اس نے چن لیا تھا اور اکتا دینے والا کام اس کے اور فاروق کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ جاسوسی کاموں میں اور تو سب کچھ کر سکتی تھی، نگرانی کا کام نہیں کر سکتی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جائے۔ یہ غلام رسول تو کمرے سے نکلتا نظر نہیں آتا۔ ابھی وہ سوچ ہی تھی کہ غلام رسول کا دروازہ کھلا اور وہ اس میں سے باہر نکلا۔ فرزانہ چونک اٹھی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اب کام میں دلچسپی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا مار لیا میدان، میں محمود اور فاروق سے بازی لے گئی۔ وہ دونوں تو ابھی تک ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے جبکہ میں کوئی کام کر دکھاؤں گی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں تھی کہ غلام رسول کوٹھی کے اندر اس طرف جاتا نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ غلام رسول اس سے بے خبر آگے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے سامنے رک گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے چٹکنی گرائی اور اندر داخل ہو گیا۔ فرزانہ آگے بڑھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس کمرے میں غلام رسول داخل ہوا تھا وہ باورچی خانہ تھا۔ ارے غلام رسول باورچی رات کے وقت باورچی خانے میں کیا کرنے آیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال گونجا ہی تھا کہ اندر روشنی ہو گئی۔ فرزانہ تیزی سے کھسکتی ہوئی کمرے کی دوسری طرف چلی گئی۔ اگر وہ دروازے کے سامنے کھڑی رہتی تو ضرور دیکھ لی جاتی اور اس کا سارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ دوسری طرف باورچی خانے کی کھڑکی تھی لیکن کھڑکی بند تھی۔ اس نے جھری میں سے اندر دیکھنا چاہا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ اب اس نے سوچا خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر دروازے کی طرف کھسکنے لگی۔
اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ جانے غلام رسول اندر کیا کر رہا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ پھر دروازے تک پہنچ گئی اور اس نے دروازے میں جھری تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دروازے میں بھی کوئی جھری نہ تھی۔ اب تو فرزانہ کی مایوسی کی حد نہ رہی۔ آخر اس نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل میں کہا، میں دروازہ کھول کر دیکھوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا، ان کا کھیل خراب ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس نے دروازے پر دایاں ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اب بھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے دروازہ کچھ اور دھکیلا، اسے باورچی خانے میں کچھ نظر آنے لگا۔ اسے باورچی خانے کا کچھ حصہ نظر آنے لگا، لیکن اس حصے میں غلام رسول نہیں تھا۔ شاید وہ دوسری طرف تھا۔ فرزانہ جھنجھلا اٹھی۔ اس نے غصے کے عالم میں دروازہ تقریباً آدھا کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ غلام رسول باورچی خانے میں نہیں تھا۔ محمود نے سب سے پہلے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے اس کی تلاشی لے سکے گا۔ اس کے پاس پینسل ٹارچ موجود تھی، اس لیے اس نے کمرے کی بتی نہیں جلائی۔ کمرے کا سامان بہت قیمتی تھا، الماریاں بند تھیں، انہیں کھولنا محمود کے بس کا روگ نہیں تھا۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے کے بعد بھی اسے ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے اسے کوئی مدد مل سکتی۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکلا۔ اب اس کا رخ سیٹھ ارشاد کے کمرے کی طرف تھا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سیٹھ ارشاد خراٹے لے رہے تھے۔ محمود پورے کمرے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ تپائی پر گولیوں کی ایک شیشی رکھی تھی۔ اسے اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا وہ نیند لانے والی گولیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیٹھ ارشاد کو نیند نہ آنے کی شکایت تھی اور وہ سونے سے پہلے گولیاں کھانے کے عادی تھے۔ تپائی کے پاس ہی ریڈیو گرام رکھا تھا۔ اس نے الماریوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن الماریاں بند تھیں۔ آخر وہ کتابوں کے ریک کی طرف بڑھا۔ اس نے کتابیں ادھر ادھر کر کے دیکھا، لیکن کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ اس کی مایوسی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ آخر اس نے سوچا اب اسے یہاں سے چلنا چاہیے، ابھی کئی کمرے رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اچانک اسے ایک خیال تیزی سے آیا۔ وہ چونکا۔ اس نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ریڈیو گرام کے پاس آیا۔ ریڈیو گرام کے اوپر ایک اور چیز رکھی تھی۔ محمود پرجوش انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اسے ایک کیس حل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ خوش کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اچانک وہ رک گیا۔ کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس کا رخ محمود کی طرف تھا۔ خبردار اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ محمود نے اس کی آواز پہچان لی۔ یہ خاور تھا، لیکن خاور نے اسے نہیں پہچانا تھا کیونکہ وہ اندھیرے میں تھا۔ کون؟ خاور نے پوچھا۔ محمود، ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پستول والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ کمرے کی تلاشی لے رہا تھا، محمود نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہم یہاں اس چکر کا پتہ چلانے آئے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس گھر کے ہر کمرے کی تلاشی لی جائے؟ میں سمجھا کوئی چور گھسا ہے، خاور بولا۔ لیکن آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میرا کمرہ ساتھ ہی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اچانک میں نے دھم کی آواز سنی۔ شاید یہ آپ کی کھڑکی سے کمرے میں کودنے کی آواز تھی۔ میں آواز سن کر باہر نکل آیا اور میں نے یہاں ٹارچ کی روشنی ادھر سے ادھر گردش کرتے دیکھی۔ میں سمجھا کوئی چور ہے۔ بہت خوب، میرا یہاں کام ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب میں چلوں گا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ سیٹھ ارشاد کی آواز آئی۔ ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خاور نے ہنستے ہوئے ساری بات بتا دی۔ اگر یہ ضروری تھا تو تم دن میں ہر کمرے کی تلاشی لے سکتے تھے، سیٹھ ارشاد بولے۔ ہم یہ کام کسی کو بتائے بغیر کرنا چاہتے تھے۔ خیر کوئی بات نہیں۔ خاور صاحب آپ کا پستول کہاں سے آیا؟ ارے یہ تو نکلی ہے، خاور ہنسا۔ ارے ذرا دیکھوں تو محمود حیران رہ گیا۔ اس نے خاور سے پستول لے کر دیکھا، وہ حقیقت میں نکلی تھا۔ چابیوں کا گچھا۔ فاروق سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے لیے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ کھڑکی کے نیچے کھڑا رہ کر رشید خان کی واپسی کا انتظار کرتا، یا پھر خود بھی کھڑکی کے ذریعے کمرے میں کود جاتا۔ لیکن ایسا کرنے میں خطرہ تھا، اور آخر فاروق نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ باہر رہ کر وہ یہ نہیں جان سکتا تھا کہ رشید خان کس کمرے میں گیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے، چاند اچک کر کھڑکی پر سوار ہو گیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، اس لیے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ چند سیکنڈ تک کھڑکی کی چوکھٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ آخر کمرے میں لٹک گیا۔ اس کے پاؤں فرش سے لگ گئے تو اس نے چوکھٹ کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رشید خان اسی کمرے میں موجود ہے یا اس سے نکل کر کسی اور کمرے میں چلا گیا ہے۔ چند منٹ گزرنے کے بعد اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں اور اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ یہ شاید کوٹھی کا اسٹور روم تھا۔
فاروق دروازے پر آیا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. شاید رشید خان اسے کھول کر باہر نکلا تھا. یہ کمرہ کوٹھی کے پچھلے حصے میں تھا اور اس کا دروازہ ایک دوسرے کمرے میں کھل رہا تھا. فاروق نے دیکھا دوسرا کمرہ کباڑ خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. گھر کی بیکار چیزیں اس پر ڈال دی جاتی تھی. فاروق نے سوچا تو کیا رشید خان اس کمرے میں ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو بھی نہیں سکتی تھی. اب فاروق سمجھا دراصل کباڑ خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا اور اسے تالا لگا دیا گیا تھا. اس لیے اسے تالا کھولے بغیر مکان کے اندر سے اس میں داخل ہونا ناممکن تھا. شاید دن میں کسی ضرورت کے تحت کباڑ خانہ کھولا گیا ہوگا اور رشید خان نے موقع پا کر کھڑکی کی چٹخنی گرا دی تاکہ رات کے وقت کوٹھی سے باہر نکل کر کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو سکے. اب سوال یہ تھا کہ رشید خان اس گھر میں کیا کھیل کھیل رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ جاننے کے لیے فاروق نے کباڑ خانے میں جھانکا ہی تھا کہ اسے ایک کونے میں مدھم سی روشنی نظر آئی. رشید خان بھی پینسل ٹارچ استعمال کر رہا تھا. روشنی اس قدر مدھم تھی کہ فاروق کچھ نہ جان سکا. اچانک اس نے رشید خان کو اٹھتے دیکھا. وہ تیزی سے پلٹا اور کھڑکی میں سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا. اب وہ ایک درخت کے پیچھے چھپا کھڑا تھا اور جلدی رشید خان باہر نکلا اور کوٹھی کے دروازے میں داخل ہو گیا. فاروق اپنی جگہ سے نکلا. ایک بار پھر کھڑکی کے ذریعے اسٹور روم میں داخل ہوا اور اس میں سے ہوتا ہوا کباڑ خانے میں آیا. وہ کونے میں پہنچ گیا جہاں رشید خان بیٹھا تھا. اس کی جیب میں پینسل ٹارچ موجود تھی. اس کی مدد سے انہیں کونے کو بغور دیکھا. یہاں ٹوٹی پھوٹی بے شمار چیزیں پڑی تھیں. وہ ان بے شمار چیزوں میں کوئی کام کی چیز تلاش کرنے لگا. رفتہ رفتہ اس پر مایوسی طاری ہونے لگی کیونکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کام کی خیال کی جا سکتی ہو. وہ سوچ میں ڈوب گیا تو پھر رشید خان یہاں کیوں آیا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، اسے کون سی ضرورت یہاں لائی تھی. وہ سوچتا رہا اور چیزیں ادھر سے ادھر ہٹاتا رہا. اچانک ایک جگہ اسے زمین کچھ نرم نظر آئی. اس نے جیب سے چاقو نکالا اور زمین کھودنے لگا. تھوڑی سی مٹی ہٹی ہوگی کہ اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس چھوٹے سے گڑھے میں چابیوں کا ایک گچھا رکھا تھا. اس گچھے میں بے شمار چابیاں تھیں. فرزانہ کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. غلام رسول باورچی اس کی آنکھوں کے سامنے باورچی خانے میں داخل ہوا تھا لیکن اب وہ باورچی خانے میں نہیں تھا. وہ گھبرا کر اندر داخل ہو گئی. اس نے ادھر دیکھا اور اسے وہ راستہ نظر آ گیا جس سے باورچی باہر نکلا تھا. یہ کھڑکی تھی، اس کے پٹ کھلے تھے. فرزانہ نے آگے بڑھ کر دیکھا کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی. وہ سوچ میں ڈوب گئی. اسے باورچی بھلا کیا کرنے گیا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا. آخر اس نے فیصلہ کیا مسئلہ محمود اور فاروق کے سامنے رکھا جائے اور پھر آپس کے مشورے سے جو فیصلہ ہو اس پر عمل کیا جائے. یہ سوچ کر وہ واپسی کے لیے مڑی کیونکہ اب اس کے پاس کوئی کام نہ تھا اور رات کے وقت اس کھڑکی کے ذریعے باہر نکلنے کی ہمت نہ تھی. وہ واپس مڑ ہی رہی تھی کہ اسے ایک خیال آیا کیوں نہ رشید خان کے کمرے کے سامنے چل کر فاروق سے پوچھا جائے کہ اسے کہاں تک کامیابی ہوئی. یہ سوچ کر اسے قدم رشید خان کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے. جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں فاروق نہیں تھا کیونکہ اگر وہ وہاں ہوتا تو اس تاریکی میں اسے ضرور نظر آ گیا ہوتا. اس نے رشید خان کے دروازے پر نظر ڈالی تو وہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا. وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑی کمرے کے اندر جھانکا. اندر تاریکی تھی. اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی کمرے میں ڈالی. کمرہ خالی تھا. رشید خان کا بستر بھی خالی تھا. وہ بے دھڑک اندر داخل ہو گئی. اس نے سوچا موقع اچھا ہے کہ انہیں جلدی اس کمرے کی تلاشی لے لے. اس نے ایسے ہی کیا. کمرے کی چیزوں کا بغور جائزہ لینا شروع کیا. اس کمرے میں زبردست بے ترتیبی نظر آئی. شاید رشید خان بہت بد سلیقہ آدمی تھا تاہم اسے ایسی کوئی چیز نہ ملی جس کی موجودگی میں رشید خان پر شبہ کیا جا سکتا. وہ مایوس ہو گئی اور واپس مڑنے کو تھی کہ اچانک چونک اٹھی. اس نے دراصل بے خیالی میں کپڑوں کے صندوق کا ڈھکنا اٹھا لیا تھا. ٹارچ کی روشنی 2 سیاہ داستانوں پر پڑی تھی. ان سیاہ داستانوں نے اس کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑا دی. وہ سوچنے لگی ایک ڈرائیور کو ان داستانوں میں کیا ضرورت پڑ گئی. داستانے بہت باریک نائلون کے تھے. یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ سردی کے بچاؤ کے لیے ہوں گے. اس نے صندوق کا ڈھکنا رکھ دیا اور نیچے کی گرجدار آواز سنائی دی. خبردار اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا. میرے ہاتھ میں پستول ہے اور اس کی نالی کا رخ تمہاری طرف ہے. کون ہو تم؟ فرزانہ نے کوئی جواب نہ دیا. خاموش کھڑی رہی. اس نے اپنا منہ بھی اس کی طرف نہ موڑا. ویسے وہ جان گئی تھی کہ یہ رشید خان ہے. کون ہو تم؟ وہ آگے بڑھایا. دوسری لمحے کمرہ بجلی کی روشنی سے جگمگا گیا. اوہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رشید اسے دیکھ کر چونکا. کمرے کی تلاشی لینے آئی تھی. فرزانہ نے پرسکون ہو کر کہا. مگر کیوں؟ ہمیں یہاں اس لیے بلایا گیا کہ اس چکر کا پتہ لگایا جائے جو اس گھر میں چل رہا ہے. لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ رشید خان نے جھنجھلا کر کہا. تعلق وہی تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق
کس سے ہے؟ ویسے کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں اس گھر کا چوکیدار بھی ہوں، باہر کا چکر لگانے گیا تھا تاکہ معلوم ہو کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ فرزانہ یہ کہہ کر باہر نکل آئی، وہ اسے گھورتا رہ گیا۔ اچانک فرزانہ کا دل دھڑک اٹھا۔ رشید خان کے کمرے کے باہر فاروق موجود نہیں تھا، جبکہ رشید خان کے آ جانے کے بعد اسے کمرے کے باہر موجود ہونا چاہیے تھا۔ محمود وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان دونوں میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس چیز کے بارے میں سوچنے لگا جو اس نے سیٹ رشاد کے کمرے میں دیکھی تھی کہ فرزانہ بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوئی۔ کیوں خیر تو ہے؟ محمود چونکا۔ فاروق کا کوئی پتہ نہیں، فرزانہ بولی۔ کیا مطلب محمود کے منہ سے نکلا؟ شاید رشید خان اپنے کمرے سے نکلا تھا، فاروق نے اس کا تعاقب کیا ہوگا، لیکن رشید خان واپس آ چکا ہے اور فاروق اس کے پیچھے نہیں آیا۔ فرزانہ بتاتی چلی گئی، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو غلام رسول کی نگرانی کے لیے گئی تھی۔ میں یہ سب تو بعد میں بتاؤں گی، میں کہتی ہوں پہلے ہمیں فاروق کو تلاش کرنا چاہیے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں کہاں؟ پہلے مکان کے اندر اور پھر باہر، فرزانہ بولی۔ اچھا چلو۔ دونوں پھر مکان میں فاروق کو دیکھتے پھرے، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ آخر تنگ آ کر وہ صدر دروازے کی طرف آئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے اسے کھول ڈالا اور باہر نکل آئے۔ میں جانتا تھا تم ضرور باہر نکل کر مجھے تلاش کرو گے، فاروق کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ لو سنو، تم اس کی فکر میں دبلی ہو رہی ہو اور یہ صاحب یہاں مزے کر رہے ہیں۔ محمود جل کر بولا۔ جلے بھنے کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کچھ کام کیا ہے؟ کوئی تم دونوں کی طرح وقت ضائع نہیں کیا۔ بہت خوب، تو ہم دونوں نے وقت ضائع کیا ہے، فرزانہ مسکرائی۔ بالکل، چونکہ میں کامیاب رہا ہوں اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم ٹمک ٹوئیاں مارتے رہے ہوگے، فاروق نے سینہ پھلا کر کہا۔ تمہارا خیال غلط ہے، کم از کم اپنے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی کچھ کام کیا، البتہ فرزانہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، محمود نے کہا۔ تمہیں ضرورت بھی نہیں میرے بارے میں کچھ کہنے کی، میں خود ہی کہنے کے لیے کافی ہوں، فرزانہ نے تل ملا کر کہا۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، محمود معصومیت سے بولا۔ جانتے تو ہو اس کی زبان بہت لمبی ہے، فاروق نے لقمہ دیا۔ اور ناک بھی، تو محمود چاکا۔ تو کان ہی کیا کم ہے، جتنے تیز اس کے کان ہیں کیا کسی کے ہوں گے؟ بم کی ٹک ٹک کو بھول گئے؟ یاد ہے، میرا خیال آج فرزانہ سے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا سکا، اس لیے خاموشی سے ہماری باتیں سن رہی ہے، محمود نے خیال ظاہر کیا۔ جی نہیں، آپ کا خیال غلط ہے، میں خدا کے فضل و کرم سے کامیاب رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ دونوں چونکے۔ میں نے بھی کچھ کام کیا، فرزانہ نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ حیرت ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تینوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، جبکہ ہم میں سے صرف ایک کی کامیابی کا امکان تھا۔ فاروق کی آنکھوں میں واقع حیرت تھی۔ تو کیا اس گھر میں سبھی مجرم ہیں؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ کیا یہ مجرموں کا گھر ہے؟ فاروق بولا۔ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جان بوجھ کر اس گھر میں پھانس لیا گیا ہے؟ فرزانہ نے کہا۔ پہلے ہمیں ایک دوسری کہانی سن لینی چاہیے، پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، فاروق نے رائے دی۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ تو کیا ہم کھڑے رہ کر کہانی سنانے کا ارادہ ہے؟ فرزانہ کے کہنے پر جیسے وہ ہوش میں آ گئے، تینوں گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے کمرے میں چل کر بات کریں گے۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اسی وقت ایک پرسرار آواز سنائی دی۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ چونک اٹھے۔ اندر کسی کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جا رہی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ محمود کی چوری۔ تینوں اچھل پڑے ہوئے اس آواز کو تو بھول ہی گئے تھے۔ دراصل وہ اس دستک کے راز کو معلوم کرنے ہی یہاں آئے تھے، لیکن یہاں پہ در پہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ سرے سے بھول گئے کہ اب جو ٹھک 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 کی آواز آئی تو وہ چونک اٹھے۔ تینوں فوراً آواز کی طرف لپکے، لیکن اتنی دیر میں آواز بند ہو چکی تھی، وہ رک گئے۔ اب کیا کریں؟ محمود بولا۔ سیٹ رشاد کے دروازے پر چلو، فرزانہ نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھک ٹھک ضرور ان کے دروازے پر ہوئی ہوگی، فاروق نے کہا۔ سیٹ رشاد کے دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا وہ دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، راہداری میں زیرو کا بلب روشن تھا۔ کیا بات ہے انکل؟ بات کیا ہوتی؟ پھر وہی منحوس ٹھک ٹھک ہوئی تھی۔ ابھی دوبارہ آنکھ لگی تھی، دروازہ کھلا تو کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے بتایا۔ لیکن آج آپ کے دروازے پر کوئی جراب بھی نہیں لٹک رہی، محمود بولا۔ ہاں یہ بات بھی ہے، خیر ہم دیکھ لیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، فاروق نے کہا۔ کیا مطلب کیا غلطی ہو گئی تم سے؟ سیٹ رشاد نے حیران ہو کر کہا۔ پھر بتائیں گے، آپ آرام کریں، بے فکر سوئیں، اب آپ کے دروازے پر ٹھک ٹھک نہیں ہوگی۔ اچھا، انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ تینوں وہاں سے ہٹ کر برآمدے کے دوسرے سرے پر آ گئے۔ ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہم سے غلطی ہو گئی، فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں یہ غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم میں سے ایک کو سیٹ صاحب کے دروازے کی نگرانی بھی کرنی چاہیے تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو اس وقت تک مجرم پکڑ چکے ہوتے، محمود بولا۔ پھر ایک لمحے رک کر بولا، خیر کوئی بات نہیں، وہ بھی بچ کر نہیں جا سکتا، بالکل، بلکہ میں تو اسے پہچان بھی چکا ہوں۔
کیا کہا؟ تم پہچان چکے ہو؟ فرزانہ نے حیرت لہجے میں کہا۔ ہاں کون؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا خیال تھا کہ میں نے مجرم کو پہچان لیا ہے۔ کمال ہے، دونوں بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہو، محمود نے کہا۔ کیوں نہ برآمدے میں ہی اپنی کہانی سنا ڈالیں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سیٹھ صاحب کے دروازے پر دوبارہ ٹھک ٹھک کرنے آیا تو ہم اسے دیکھ لیں گے۔ ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہوئے تو وہ ضرور آئے گا، اتنا ہی بیوقوف ہے نا؟ تو پھر ہم چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ تینوں نے ایک تاریک سا کونا تلاش کیا، یہاں سے دروازہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آلتی بالتی مار کر بیٹھ گئے۔ امی ہماری خوب خبر لیں گی، فرزانہ مسکرائی۔ کیوں، کیا آج کل وہ کسی اخبار کے لیے کام کر رہی ہیں؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ ہوشت میرا مطلب تھا، اس طرح بیٹھنے سے ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے، فرزانہ بولی۔ اب اس وقت یہاں کرسیاں کہاں سے لاتے ہیں؟ محمود بولا۔ اچھا وہ اپنی کہانی شروع کرو، فرزانہ نے کہا۔ کیا تینوں ایک ساتھ شروع کریں؟ فاروق نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ نہیں، سب سے پہلے تم سناؤ۔ میں رشید خان کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سر دروازہ کھول کر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ کیا کہا؟ باہر نکل گیا، دونوں کے منہ سے نکلا۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پشتو میں نہیں۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ میں جانتا ہوں تمہیں پشتو نہیں آتی، محمود نے ہی منہ بنایا۔ وہ پچھلے حصے کی طرف گیا، وہاں ایک کھڑکی کھلتی ہے، اس نے کھڑکی کھولی اور اس کے ذریعے اندر کود گیا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ کھڑکی اندر سے بند نہیں تھی؟ فرزانہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر بند ہوتی تو اندر کیسے کود سکتا تھا؟ عجیب ہے، میں کوئی اتنی بات بھی نہیں سمجھتی۔ اچھا عقل مند صاحب آگے کہو۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں کود گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ البتہ اس کمرے کا ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، وہ اس کمرے میں موجود تھا۔ یہ کمرہ کباڑ خانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ وہاں موجود تھا اور نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں اس کمرے میں جا کر دیکھا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک کونے میں، جانتے ہو مجھے کیا چیز نظر آئی؟ کوئی اللہ میاں کی بھینس نظر آئی ہوئی، فرزانہ مسکرائی۔ ہوش وہاں چابیوں کا گچھا چھپا ہوا تھا۔ کیا؟ ان دونوں کے منہ سے نکلا۔ آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سارا چکر رشید خان چلا رہا ہے، محمود نے کہا۔ میری کہانی سنے بغیر کوئی نتیجہ نکالنا زیادتی ہوگی، فرزانہ بولی۔ چلو تم بھی سناؤ۔ غلام رسول باورچی بھی اپنے کمرے سے نکلا تھا اور باورچی خانے میں داخل ہوا، لیکن جب میں نے باورچی خانے میں جھانک کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ وہاں نہیں تھا تو کیا دھواں بن کر کسی دیوار سے چپک گیا تھا؟ فاروق نے جل کر کہا۔ باورچی خانے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ غالباً اس کھڑکی سے باورچی خانے سے باہر نکل گیا تھا۔ کمال ہے، آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے غلام رسول اور باورچی بھی رشید خان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے غلام رسول کسی اور چکر میں، فرزانہ بولی۔ اور تم تو رہ ہی گئے، تمہاری کہانی کیا ہے؟ فاروق نے کہا۔ میں نے کئی کمروں کی تلاشی لی، مگر کام کی کوئی چیز مجھے سیٹھ ارشاد کے کمرے میں نظر آئی، لیکن ابھی میں اسے کام کی چیز نہیں کہہ سکتا۔ کام کی چیز بھی کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ کام کی چیز نہیں ہے؟ ہاں، اسے چیک کرنا پڑے گا۔ آخر وہ چیز کیا ہے؟ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے، محمود نے کہا۔ کیا؟ دونوں کے منہ سے نکلا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سکتا ہے ٹھک ٹھک کی وہ آوازیں ٹیپ کی ہوئی ہوں اور رات کو ٹیپ ریکارڈر چلا دیا جاتا ہو، محمود نے کہا۔ تو تمہارا مطلب خود سیٹھ ارشاد ایسا کرتا ہے؟ محمود اکلایا۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یا الہی خیر، اس گھر میں تو سبھی مجرم نظر آ رہے ہیں۔ میں کل وہ ٹیپ ریکارڈ سننا چاہتا ہوں، محمود نے کہا۔ یہ کیا مشکل ہے، ہم موقع پا کر وہ وہاں سے نکال لائیں گے، بس ٹھیک ہے۔ اسی وقت انہیں دھم کی زوردار آواز سنائی دی اور وہ چونک اٹھے۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ اس آواز کا پتہ نہیں چلا سکے۔ انہوں نے غلام رسول باورچی کے کمرے کے دروازے پر جا کر دیکھا، وہ واپس آ چکا تھا۔ رشید خان بھی اپنے کمرے میں موجود تھا، باقی سب اپنے کمروں میں تھے۔ پھر آخر دھم کی آواز کیوں پیدا ہوئی؟ دونوں دن نکلنے تک وہ کچھ بھی نہ جان سکے۔ آخر ناشتہ کر کے اسکول چلے گئے۔ اسکول سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ سیٹھ ارشاد ابھی واپس نہیں آئے تھے اور خاور اور روئی اپنے کمرے میں تھے۔ موقع اچھا تھا، فاروق تیزی سے سیٹھ ارشاد صاحب کے کمرے میں گھس گیا اور ٹیپ ریکارڈر اٹھا لایا۔ اب تینوں نے اپنے کمرے کی دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر لی اور بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر سننے لگے۔ انہیں بے شمار اوٹ پٹانگ گانے اور سیاسی لیڈروں کی تقریریں سننی پڑیں، لیکن تمام ٹیپ سننے کے بعد بھی کسی ٹیپ سے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی نہیں دی۔ تو ہمارا خیال غلط تھا، فاروق نے مایوس ہو کر کہا۔ ہاں، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، ہم اس چکر کا پتہ ضرور چلائیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، محمود نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، تینوں گھبرا گئے۔ ٹیپ ریکارڈر کمرے میں موجود تھا اور کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ محمود اور فضائیں جلدی اسے اٹھایا اور الماری میں رکھنے لگے۔ فاروق دروازے کی طرف بڑھا۔ جب محمود اور فضانہ کھڑکی دروازہ بند کر چکے تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں غلام رسول باورچی تھا۔ آپ لوگوں کا فون ہے، اس نے کہا۔ ارے ضرور، ابا جان نے فون کیا ہے، ان کے منہ سے نکلا۔ تینوں ڈرائنگ روم کی طرف لپکے۔ فون پر انسپکٹر شمشید ہی تھے۔
محمود اس سے بات کرنے لگا۔ کہو بھائی کیا حال ہے، کہاں تک پہنچے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ محمود نے پوری تفصیل سے انہیں واقعات سنائے۔ حالات پرسرار ہیں؟ جی ہاں بہت۔ میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ جی نہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ رشید خان پر کڑی نظر رکھو۔ جی بہتر۔ اس کے بعد فاروق و فرزانہ نے بھی ان سے بات کی۔ پھر یہ سلسلہ ختم ہوا، تینوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ اب ہمیں یہ ٹیپ ریکارڈر واپس رکھانا چاہیے، محمود نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ فاروق رکھاؤ جا کر۔ میں کیوں جاؤں، میں تو اسے لے کر آیا تھا۔ فاروق نے لاکا بچوں کی نقل اتاری۔ چلو فرزانہ تم رکھاؤ، وزنی بہت ہے، مجھ سے نہیں اٹھے گا۔ فرزانہ مسکرائی۔ توبہ ہے تم دونوں سے، تنگ آ کے محمود نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے الماری میں سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور کمرے سے نکل آیا۔ اس نے ادھر دیکھا، برآمدے میں کوئی نہیں تھا۔ میدان صاف پا کر وہ سیدھا سیٹ ارشاد کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تو بے دھڑک اندر داخل ہو گیا، لیکن جوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ کمرے کے درمیان میں خاور اور روئی کھڑے اسے عجیب سی نظروں دیکھ رہے تھے۔ گمشدگی۔ مجھے افسوس ہے، ہم ذرا یہ ٹیپ ریکارڈر لے گئے تھے، بیکار بیٹھے بور ہو رہے تھے، ہم سوچا ٹیپ ریکارڈر ہی سن لیں، محمود نے بکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے ٹیپ ریکارڈ تپائی پر رکھ دیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، ہم تو یہ سوچ کر حیران تھے آخر ٹیپ ریکارڈر کہاں چلا گیا۔ ہم دونوں اسی کے متعلق بات کر رہے تھے، خاور نے کہا۔ چلو مسئلہ حل ہو گیا، اور سنائیے صاحب، آپ اس جرابوں والے چکر کا پتہ لگا سکے ہیں؟ نہیں، روحی نے کہا۔ جی ابھی تو کچھ معلوم نہیں کر سکے، لیکن خیال ہے کہ جلد ہی اس رات سے پردہ اٹھائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ سرے سے کوئی چکر ہے ہی نہیں، خاور نے کہا۔ بالکل، ضرور ابا جان نے کسی دوست نے شرارت کی ہے، روحی نے بھی خاور کی تائید کی۔ لیکن وہ دوست رات کو گھر میں کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ محمود نے اعتراض کیا۔ یہ بات تو خیر ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ابا جان کے دوست ہے، ضرور گھر کے ملازم اس سے اچھی طرح جانتے ہوں گے اور اس نے اس شرارت کے لیے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ لالچ بھی دیا ہو، خاور نے کہا۔ بہت خوب، آپ کا جواب بہت معقول ہے، واقعی اس خیال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہتے ہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور میں کہتا ہوں 100% یہی بات ہے، خاور نے کہا۔ ہو سکتا ہے، محمود بولا۔ بہرحال ہم دونوں تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس چکر کا جلد از جلد پتہ لگا لیں تاکہ ابا جان کی پریشانی دور ہو جائے۔ اچھا میں چلتا ہوں، محمود یہ کہہ کر ٹیپ ریکارڈر پر نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فاروق اور فرزانہ بے چینی سے اس کے منتظر تھے، بہت دیر لگا دی۔ چوری پکڑی گئی تھی، وہاں خاور اور روحی موجود تھے۔ ارے دونوں کے منہ سے نکلا، میں سوچ رہا ہوں کہیں ہمیں الو تو نہیں بنایا جا رہا۔ محمود نے اچانک کہا۔ کیا مطلب؟ فرزانہ چونکی۔ مطلب یہ کہ ہمیں انسان سے الو بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، فاروق نے سنجیدگی سے کہا، اور دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فاروق بول اٹھا۔ آخر بات کیا ہے؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم تینوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم چوٹ کھا جائیں گے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کیا اعراض ہم پھر جا کر گزاریں گے اور اس مرد و رشید خان کی نگرانی بہت سختی سے کریں گے، لیکن ہم تو پہلے ہی رات بھر کے جاگے ہوئے ہوں گے۔ اس کی بہترین ترکیب ہے کہ ہم اس وقت سو جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ تینوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شام کے فاروق اور فرزانہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ محمود اپنے بستر سے غائب تھا۔ ارے محمود کہاں چلا گیا؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ سیر کرنے گیا ہوگا، فاروق بولا۔ نہیں، کوئی اور بات ہے؟ چلو تو تم بتا دو کہ وہ کہاں گیا ہے، فاروق نے چلا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، وہ آ کر بتائے گا۔ تو پھر میرا دماغ نہ چاٹو، تمہارا دماغ ہے کوئی شاید نہیں جسے میں چاٹوں گی۔ کان نہ کھاؤ، فاروق مسکرایا۔ تو تم مجھے آدم خور بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ہاں، تم نے اسے چاٹ کر خراب کر دیا ہے۔ توبہ ہے، تم سے ہر بات کا جواب کھڑا گھڑایا تیار ملتا ہے، فرزانہ نے تنگ آ کر کہا۔ اگر تم بغیر گھڑے سننے کی خواہش تھی، اگر تمہیں بغیر گھڑے جواب سننے کی خواہش تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ بس اب خاموش رہو، اب تم میرے کان کھا رہے ہو۔ چلو حساب برابر ہو گیا۔ برابر کہاں ہو گیا؟ ابھی تو تم میرا دماغ چاٹو گے، فرزانہ چل کر بولی۔ انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ فاروق نے ترکی بزرگی جواب دیا۔ اب تمہیں تو چبانے سے ہی فرزانہ بھلا کہاں رکنے والی تھی؟ کیوں، ہضم خراب ہو جانے کا خطرہ ہے؟ بالکل، تم بھلا ہضم ہونے والی چیز ہو۔ اچھا شاید آج تم لڑنے کے موڈ میں ہو۔ فاروق کو ہنسی آ گئی۔ ہاں، اگر تم نے زبان بند نہ رکھی تو لڑنا ہی پڑے گا، فرزانہ جنجلا اٹھی۔ برائے گھر میں لڑتی کیا اچھی لگو گی، خاور اور روئی نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ سوچے کہ یہ وہ بچے جن کے متعلق اخبار میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ او ہاں، فرزانہ خوفزدہ لہجے میں کہا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ بس ڈر گئی، اور کیا کروں؟ میرے متعلق کوئی اس قسم کی بات سوچے، یہ تو مر جانے کا مقام ہے۔ تم مر جانا، مرتی ہے میری جوتی۔ اچھا تو پھر اسے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ اف توبہ، تم باز نہیں آؤ گے؟ میں ہی کمرے سے چلی جاتی ہوں، میں تمہارے پیچھے کمرے سے باہر چلا جاؤں گا۔ خدا کے لیے بس کرو اور یہ سوچو کہ محمود کہاں گیا۔
اچھا، فاروق نے سعادت مندی سے کہا اور تھیلی پر تھوڑی رکھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سوچ رہا ہوں، تمہیں نے تو کہا ہے سوچو۔ دت طریقی، میں کہہ رہی ہوں کہیں اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ گڑبڑ کیا مطلب؟ فاروق چونکا۔ وہ ہمیں بتائے بغیر نہیں جا سکتا تھا، فرزانہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، آؤ اسے چل کر ڈھونڈتے ہیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں کمرے سے نکل آئے۔ انہوں نے سارا گھر چھان مارا لیکن محمود کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ سیٹھ ارشاد دفتر سے واپس آ چکے تھے۔ وہ ان کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ جی محمود گھر سے غائب ہے۔ غائب ہے کیا مطلب؟ ہم رات بھر جاگتے رہے تھے اس لیے دوپہر کو سو گئے، اٹھے تو محمود کمرے سے غائب تھا۔ اوہ، کیا تم سب جگہ دیکھ چکے ہو؟ سیٹھ ارشاد نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں، سب کمرے دیکھ ڈالے ہیں، البتہ آپ کا اسٹور روم کباڑ خانہ ہی نہیں دیکھا، لیکن وہ تو بند ہے، ان پر تالا لگا ہوا ہے، لیکن ہم انہیں اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ سیٹھ ارشاد نے چابیاں لیں اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے کباڑ خانے کا دروازہ کھول ڈالا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں فاروق نے رات کو رشید خان کو دیکھا تھا اور بعد میں چابیوں کا گچھا بھی نظر آیا تھا۔ اس کمرے میں لائٹ لگی ہوئی تھی۔ سیٹھ صاحب نے بلب آن کر دیا، کمرہ روشن ہو گیا، لیکن یہاں محمود نہیں تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف مڑے اور درمیانی کمرے سے اس میں داخل ہوئے، لیکن یہاں بھی محمود نہیں تھا، البتہ کھڑکی اندر سے کھلی ہوئی تھی۔ ارے کھڑکی کیوں کھلی ہے؟ سیٹھ ارشاد نے چونک کر کہا۔ آپ کے گھر میں کچھ جو چکر چل رہا ہے اس کے لیے ان دونوں کمروں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، فاروق نے اچانک کہا۔ سیٹھ ارشاد اسے اس طرح دیکھنے لگے جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی اگرچہ ہم آپ کو بتانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ معاملہ محمود کی گمشدگی کا ہے اس لیے اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے فوراً کرنا ہے۔ یہ کہ اگر فاروق کباڑ خانے میں آیا، دونوں اس کے پیچھے تھے۔ فاروق اس کونے میں آ کھڑا ہوا جس میں اس نے چابیوں کا گچھا دیکھا تھا۔ وہ جھکا اور چیزوں کو ہٹانے لگا تاکہ گچھا اٹھا کر دکھا سکے، لیکن دوسرے لمحے وہ دھک سے رہ گیا، چابیوں کا گچھا وہاں نہیں تھا۔ رشید خان، اس کا منہ حیرت زدہ انداز میں کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چابیوں کے گچھے کا اس طرح نہ ہونا خطرے کی علامت تھی۔ سیٹھ ارشاد سے بری طرح گھور رہے تھے۔ فرزانہ کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ گچھا غائب ہے۔ کیا بات ہے، تم تو مجھے کچھ بتا رہے تھے، آخر سیٹھ صاحب بولے۔ ہاں، لیکن بتانے سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت رشید خان کہاں ہے؟ اپنے کوارٹر میں ہوگا، اور کہاں ہوتا؟ کیا آپ ابھی اس کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں بالکل۔ تو پھر خدا کے لیے جلدی کیجیے، اپنے کمرے میں چلیے، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ تم تو بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ ہاں، اگر مجھے ہم مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ہم ابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اوف، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، آپ کو سب کچھ بتا دی جائے گا، لیکن پہلے آپ اپنے کمرے میں چلیے۔ اچھا آؤ۔ تینوں وہاں سے نکل کر رہائشی کمرے میں آئے۔ سیٹھ ارشاد کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، تینوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فاروق کی نظر تجوری پر جم گئی۔ آپ کے پاس اس تجوری کی چابی ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ ہاں، کیوں بھلا چابی کیوں نہ ہوگی؟ وہ بولے۔ چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ جلدی سے اسے کھول کر دیکھیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ انکل دیر نہ کریں، کام خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ سیٹھ ارشاد نے جیب سے تجوری کی چابی نکالی اور اسے کھول ڈالا۔ فاروق و فرزانہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تجوری نوٹوں کی گڈیوں سے بھری پڑی تھی، نہ صرف نوٹوں سے بلکہ اس کے ایک کونے میں ہیرے جواہرات بھی جگمگا رہے تھے۔ وہ خدا، آپ اتنی دولت گھر میں رکھتے ہیں؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ بینک میں بھی رکھتا ہوں، لیکن چونکہ مزدوروں کو روزانہ مزدوری ادا کرتا ہوں اس لیے گھر میں بھی رکھتا ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میری تجوری بہت محفوظ ہے۔ ہاں، تم نے بتایا نہیں کہ کیا بات ہے، تم نے تجوری کھلوا کر کیوں دیکھا ہے؟ اس میں سے کوئی چیز کم تو نہیں ہے؟ فاروق نے جواب کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، ہر چیز موجود ہے۔ تب پھر بہت محتاط رہیں، یا اس تمام نقدی کو کچھ دنوں کے لیے بینک میں منتقل کر دیں۔ کیوں، کوئی خطرہ ہے کیا؟ ہاں، بہت بڑا خطرہ ہے، بلکہ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، اس تجوری کو کھولنا کوئی خالجی گھر نہیں، لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی خطرہ ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ جرابوں والے چکر کا پتہ چلانے۔ کیا اس چکر کا تجوری سے بھی کوئی تعلق ہے؟ معلوم تو یہی ہوتا ہے۔ خیر، تم فکر نہ کرو، میں رات کو اس کمرے میں سوتا ہوں اور دروازہ اندر سے بند کر کے سوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی ہوشیار ہیں، اب آپ آرام کریں، فاروق نے کہا۔ ہمیں تو محمود کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ دونوں ان کے کمرے سے نکل آئے۔ اسی وقت صدر دروازہ کھلا اور محمود اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے، پھر چونک اٹھے۔ محمود کا چہرہ جوش کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا تیر مار کر آئے ہو، فرزانہ بول اٹھی۔ تمہیں معلوم ہے چھوٹے تیر تو میں مارا نہیں کرتا۔ جی ہاں، آئے بڑے تیر مار خان۔ ذرا ہم بھی تو سنیں، کیا کر کے آئے ہو؟ گھر سے باہر کیوں گئے تھے؟ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا، پائیں باغ میں تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ پائیں باغ میں کون سی کھڑکی کھلتی ہے؟ محمود نے مسکرا کر کہا، جانتا ہوں، اسٹور روم کی کھڑکی۔ ایک اور کمرے کی کھڑکی پائیں باغ میں کھلتی ہے اور وہ ہے باورچی خانہ۔ ارے، دونوں کے منہ سے نکلا۔ او غلام رسول،
باورچی خانے کی کھڑکی سے کود کر باغی میں اترا تھا۔ کیوں فرزانہ؟ بالکل یہی بات ہے، بس یہی تو معلوم کرنے گیا تھا کہ وہ رات کے وقت وہاں کیا کرتا ہے۔ تو کیا تم نے معلوم کر لیا؟ ہاں، نہ صرف معلوم کر لیا بلکہ پورا کیس حل کر چکا ہوں۔ کمال ہے، گویا تم ہم دونوں سے بازی لے گئے۔ شاید ویسے بھی بہت سی باتیں میرے ذہن میں صاف نہیں ہوئیں۔ کیا مجرم غلام رسول باورچی ہے؟ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، محمود نے گول مول جواب دیا۔ رشید خان کے متعلق کیا خیال ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ کیوں، اسے کیا ہوا؟ چابیوں کا گچھا کباڑ خانے سے گم ہے، فرزانہ نے ایک دم کہا۔ کیا؟ محمود دھک سے رہ گیا۔ لیکن فکر نہ کرو، رشید خان اپنے کوارٹر میں موجود ہے اور سیٹھ صاحب کی تجوری ہر طرح سے محفوظ ہے۔ حالات تیزی سے پیش آ رہے ہیں، آج رات ہمیں پھر جاگنا ہوگا۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں کہ کیا معلوم کر کے آئے ہو؟ پائیں باغ میں جا کر خود کیوں معلوم نہیں کر دیتے؟ تم ہمیں للکار رہے ہو، اب ہم یہی کریں گے، کیا خیال ہے فرزانہ؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی پائیں باغ میں جائیں گے اور وہ بات معلوم کر کے رہیں گے ضرور، لیکن اس سے پہلے رشید خان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اسے کیا کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ آج رات ہمیں سیٹھ صاحب کے دروازے پر پہرا دینا ہے۔ چلو ٹھیک ہے فرزانہ، آؤ باغ میں چلتے ہیں۔ محمود انہیں مسکرا کر دیکھتا رہا۔ دونوں سوئے دروازے سے نکل کر باغ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورا باغ چھان مرا لیکن ایسی کوئی چیز نہ مل سکی جس سے اس کیس میں کوئی مدد مل سکتی۔ دونوں مایوس ہو کر واپس پلٹے۔ اچانک فرزانہ کو ٹھوکر لگی، وہ گرتے گرتے بچی۔ زمین پر کسی جڑ کا غبار موجود تھا، فرزانہ اس سے ٹکرائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں اس چیز پر پڑیں، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فاروق بھی اس سے انہیں دیکھ رہا تھا لیکن کچھ سمجھ نہ سکا۔ پھر دفعتاً اس پر پوری حقیقت روشن ہو گئی، جو سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ رات حد درجے تاریک تھی، آسمان سیاہ بادل سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسے میں برآمدے میں زیرو کا بلب روشن تھا۔ برآمدہ دور دور تک سنسان تھا، بغیر دیکھنے پر بھی کوئی ان تینوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے چھپنے کے لیے ایک ایسی جگہ تجویز کی تھی۔ وہ اوپر چھت پر اوندے لیٹے ہوئے تھے اور بلب کے عین اوپر تھے۔ اس جگہ مکمل تاریکی تھی۔ سیٹھ رشاد کے کمرے کے ساتھ ہی زینہ موجود تھا اور وہ چند سیکنڈ کے اندر اتر کر نیچے آ سکتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ ضرور ہو کر رہے گا۔ آخر ہم کب تک یوں ہی لیٹے رہیں گے؟ فاروق بڑبڑایا۔ جب تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ آج ضرور آئے گا؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ چابیوں کا گچھا گم ہے اور پھر تم یہ سوال کر رہی ہو؟ آخر گچھا وہاں سے اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی جبکہ اس سے پہلے وہ وہاں موجود تھا؟ محمود کا خیال ٹھیک ہے فرزانہ، لیکن ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک جاگتا رہے اور دو ہم میں سے سو جائیں؟ آخر تینوں کے جاگتے رہنے کی ضرورت ہی کیا؟ فرزانہ بولی۔ معلوم ہوا ہے چھت پر لیٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے، ذرا ان غریبوں کے متعلق سوچو جو فٹ پاتھوں پر زندگی گزارتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں؟ محمود نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اگر تم دونوں کی یہ مرضی ہے تو یہی صحیح، میں تم سے پیچھے نہیں رہوں گی۔ پیچھے رہنے کا تو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم برابر برابر لیٹے ہوئے ہیں۔ فاروق شریر انداز میں مسکرایا۔ شروع ہو گیا مذاق؟ فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ ہر حال میں شروع رہنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو تم مذاق کے سارے کامیاب ہوتے ہو، اور کیا یہ مزاحیہ جملے میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا دیتے ہیں؟ فاروق نے جواب دیا۔ چپ رہو یا کہیں تمہارے جملے ہمیں موت کے منہ میں نہ پہنچا دیں۔ میرے جملے کو روح قبض کرنے والی مشین تو نہیں؟ فاروق مسکرایا۔ فرزانہ کی ہنسی نکل گئی لیکن عین اسی وقت اس کی ہنسی کا گلا گھٹ گیا۔ تینوں چونک کر خاموش ہو گئے۔ ان کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ وہ آ گیا تھا جس کا انہیں انتظار تھا۔ انہوں نے دیکھا، آنے والے نے دروازے کو دھکیل کر دیکھا۔ دروازہ نہ کھلا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ جب باہر نکلا تو اس میں چابیوں کا وہی گچھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے تالے کے سوراخ میں ایک چابی لگائی، کلک کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور اندر جھانکا، پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اشارے کیے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دبے پاؤں زینہ اتر کر دروازے پر آ کر رک گئے۔ دروازہ ابھی تک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا، وہ شخص تجوری کے سامنے کھڑا تھا، اس میں ایک چابی لگا رہا تھا۔ ان کی حیرت کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہوں نے تجوری کھلتے دیکھا۔ سیٹھ رشاد تجوری کس طرح محفوظ بتا رہے تھے اور اب وہ تجوری کے پاس ہی گہری نیند کے مزے لے رہے تھے جبکہ چور تجوری کھولے اندر کی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا اتنی ساری دولت کس طرح سمیٹے۔ پھر انہوں نے دیکھا اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک پلاسٹک کا تھیلا نکالا اور جلدی جلدی نوٹوں کی گڈیاں اسے بھرنے لگا۔ جب تھیلا بھر گیا تو باقی گڈیاں اپنے جیبوں میں ٹھوسنے لگا، لیکن تجوری تو اب بھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر لپٹا ہوا کپڑا اتار ڈالا اور اسے زمین پر بچھا کر گڈیاں اس پر ڈھیر کرنے لگا۔ گڈیوں کے بعد جواہرات کی باری آئی۔ تجوری خالی ہو گئی تو اس نے چادر سمیٹ کر گٹری کی شکل میں باندھ لی، اسے اپنے کندھے پر رکھا، تھیلا ایک ہاتھ میں اٹھایا اور سیٹھ رشاد کی طرف دیکھتے ہوئے مڑا۔ انہوں نے دیکھا وہ رشید خان ڈرائیور تھا۔ دو ہاتھ رشید خان نے انہیں اور انہوں نے رشید خان کو دیکھا۔
دونوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ پھر کئی سیکنڈ گزر گئے، ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ سیٹھ ارشاد ابھی تک سوتے، ان کے فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کمرے میں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ آخر محمود کے لب ہلے، بہت خوب، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور اب بہتری اسی میں کہ نوٹوں کا تھیلا فرش پر رکھ دو، جیبوں سے بھی نوٹوں کی گڈیاں نکال کر فرش پر ڈھیر کر دو، اس گٹھری کو بھی نیچے رکھ دو، پھر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ میں دیکھ رہا ہوں تم تینوں خالی ہاتھ ہو، اور پھر تم بچے بھی ہو۔ تم بھلا مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ میں اس زمانے کا مانا ہوا چور ہوں، لیکن لوگ مجھے شہباز چور کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا نام سن کر تھر تھرا اٹھتے ہیں۔ شہباز چور؟ تینوں کے منہ سے ارزدہ نکلا۔ انسپکٹر جمشید سے اس چور کا تذکرہ کئی بار سن چکے تھے۔ ہاں، میری دائیں جیب میں ایک پستول ہے اور بائیں جیب میں چاقو۔ اگر تم نے راستہ نہ چھوڑتا ان میں سے کوئی ایک چیز نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تم نے اپنا نام ہمیں بتا دیا، لیکن تم شاید ہمیں نہیں جانتے، فاروق نے اس پر روب ڈالنے کے لیے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، تم انسپکٹر جمشید کی اولاد ہو۔ کسی دن تمہارے گھر میں بھی چوری کرنے آؤں گا، دیکھوں گا تم کیسے پکڑتے ہو۔ تم چوری کرنے تو اس وقت آؤ گے جب ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ خبردار، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، فرزانہ نے جان بوجھ کر چلا کر کہا۔ اس کی آواز نے سیٹھ ارشاد کو جگا دیا۔ ان کی آنکھیں کھلی اور کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ رشید خان، تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ رشید خان نہیں، شہباز چور کہی ہے، محمود مسکرایا۔ کیا کہا؟ شہباز چور؟ ارے باپ رے! سیٹھ ارشاد گھبرا گئے۔ جی ہاں، ذرا اس کے ہاتھوں کو بغور دیکھیے، اس تھیلے اور اس گٹھری میں کیا ہے، آپ سب سمجھ جائیں گے۔ سیٹھ ارشاد نے متحیرانہ انداز میں تھیلے اور گٹھری کو دیکھا، پھر حیران ہو کر بولے، ارے یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کیا ہے ان میں؟ اس کا جواب آپ کی کھلی تجوری دے گی۔ سیٹھ ارشاد بجلی کی تیزی سے تجوری کی طرف مڑے، وہ دک سے رہ گئے۔ تجوری بالکل خالی تھی، وہ سمجھ گئے۔ تو یہ سب چکر اسی نے چلا رکھا تھا، وہ اگلائے۔ اس وقت سب سے ضروری کام اسے گرفتار کرنے کا ہے۔ یہ سب باتیں تو ہم بعد میں تفصیل سے بتائیں گے، محمود نے کہا، اور تم مجھے گرفتار نہیں کر سکو گے۔ یہ کام تو ہم آسانی سے کر لیں گے، فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن اس کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ رشید خان نے پھرتی سے تھیلا چھوڑ کر جیب سے پستول نکال لیا تھا۔ اب تم لوگ ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، ان کے چہروں میں مسکراہٹ تھی۔ سیٹھ ارشاد نے ان کو حیران ہو کر دیکھا اور خود بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ اب رشید خان نے دائیں ہاتھ میں پستول پکڑا اور بائیں ہاتھ میں گٹری کے ساتھ تھیلا بھی اٹھا لیا۔ اس نے ایک فخریہ نظر ان سب پر ڈالی اور دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا اور حلق سے آواز بھی نہ نکالنا، ورنہ ڈھیر کر دوں گا۔ تینوں پرسکون انداز میں کھڑے تھے، جبکہ سیٹھ ارشاد کا رنگ اٹھ چکا تھا، اسے اپنی دولت جاتی نظر آئی۔ رشید خان دروازے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ جو ہی وہ باہر نکلنے لگا، بیک کو ایک محمود اور فاروق کی ٹانگیں آگے نکل آئیں۔ ساتھ ہی فرزانہ نے رشید خان کو پیچھے سے دھکا دیا۔ رشید خان کسی طرح بھی نہ سنبھل سکا، اوندے منہ فرش پر آ رہا۔ محمود نے ایک زبردست ٹھوکر اس کے ہاتھ پر رسید کی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتا ہوا دور چلا گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ حیران رہ گیا۔ رشید خان بلا کی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور خون خوار انداز میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھیلا اور گٹھری فرش پر گر گئے تھے، لیکن وہ سب ان سے بے نیاز تھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ پہلے ہی سنبھل چکے تھے اور اب خالی ہاتھ نہیں تھے۔ اور یہ اور بات ہے کہ رشید خان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں 3 خطرناک ہتھیار ہیں، ہتھیار جو ان کو پروفیسر داؤد نے دیے تھے۔ جو ہی رشید خان کے نزدیک پہنچا، فاروق نے اسی طرف پینسل تراش اچھال دیا۔ رشید خان تیزی سے ایک طرف جھک گیا، پینسل تراش اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے دروازے سے باہر جا گرا۔ دوسرے لمحے وہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا، اس میں سے ایک شعلہ نکلا تھا، لیکن رشید خان اس شعلے سے بالکل محفوظ رہا۔ فاروق کا باہر خالی جاتا دیکھ کر محمود نے ٹافی کا کاغذ اتار کر رشید خان پر دے مارا۔ اس بار بھی رشید خان جھکائی دے کر خود کو بچا گیا۔ ٹافی بھی ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی تھی، لیکن اس میں سے شعلے کے بجائے آگ کی ایک ہلکی سی لکیر نکلی تھی۔ رشید خان ایک بار پھر بال بچا تھا، لیکن اب فرزانہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ان کا فرزانہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ گڑیا کے پیٹ میں سوراخ تھا۔ اس نے سوراخ کا رخ رشید خان کی طرف کیا اور چند انچ کے فاصلے پر موجود تھا۔ فرزانہ نے رشید خان کو مہلت دینا مناسب نہ سمجھا، فوراً ہی گڑیا کا پیٹ دبا دیا۔ سوراخ میں سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر نکلی جو سیدھی رشید خان کی ناک کی طرف گئی۔ رشید خان کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور دوسری طرف الٹ گیا۔ دھماکوں اور چیخ کی آواز نے سب لوگوں کو اٹھا دیا تھا اور وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ سب اندر کا منظر دیکھ کر بھونچکا رہ گئے، لیکن محمود نے کیا کر سب کو اطلاع کر دیا، اسے رسیوں سے باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دو۔ دن کی روشنی میں ہم کل حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اس وقت ہم آرام کریں گے۔ دوسری صبح سب کے لیے حیرت اور خوشی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ ایک ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ انسپکٹر جمشید اور سب انسپکٹر رام بھی ان کے ساتھ
شامل ہو گئے تھے۔ محمود نے صبح سویرے انہیں فون کر بلوا لیا تھا۔ کمرے میں ایک طرف رشید خان بھی موجود تھا، لیکن اس کے ہاتھ اور پیر ابھی تک رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ناشتے کے ضرور اس کے ہاتھ کھولے گئے تھے اور جو کچھ ان سب نے کھایا تھا وہی اسے بھی کھلایا گیا تھا۔ یہاں غلام رسول باورچی اور رمضو بابا بھی موجود تھے۔ خاور اور روئی بھی اسکول نہیں گئے تھے۔ وہ سب ایک حیرت انگیز کہانی سننے کے لیے بےتاب تھے۔ سب کی نگاہیں محمود فاروق و فردانہ پر لگی تھیں۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، ہاں بھائی اب شروع کرو، ہم سب تمہاری کہانی سننے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ جی بہت بہتر ابا جان، یہ قصہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب سیٹھ رشاد صاحب آپ کے دفتر تشریف لے گئے تھے۔ آپ کو دروازے پر ٹھک ٹھک کی پرسار آوازوں اور جرابوں کے بارے میں بتایا۔ ادھر تو یہ آپ کے پاس موجود تھے، ادھر کوئی بوڑھا شخص ہمیں 3 جرابیں دے گیا۔ ہم حیران رہ گئے۔ آپ دفتر سے تشریف لائے تو ہمیں یہ کہانی سنائی اور تفتیش کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی۔ ہم یہاں چلے آتے عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو روئی صاحبہ اپنے کمرے میں بے ہوش ملی۔ ہوش میں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ کوئی شخص ان کا گلا دبا رہا تھا اور یہ کہ اس کے بازوؤں پر لمبے لمبے بال تھے اور وہ رنگ سیاہ تھا۔ ہم یہی سمجھے کہ کوئی ضرور سیٹھ صاحب کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے گھر کے تمام افراد کے بازو کا جائزہ لیا۔ غلام رسول باورچی اور رشید خان کے بازوؤں پر لمبے لمبے بال تھے اور دونوں کے بازو سیاہ رنگ کے بھی تھے۔ ہم چونک کر اٹھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چور تھا۔ ہم نے رات کے وقت ان دونوں کی نگرانی کا پروگرام بنایا۔ پہلی رات نگرانی کرنے پر 2 حیرت انگیز باتیں معلوم ہوئیں۔ فاروق رشید خان کے کمرے کی نگرانی کر رہا تھا۔ رشید خان اپنے کوارٹر سے نکلا، کمرے سے باہر نکل گیا اور ایک کھڑکی کے ذریعے اسٹور روم میں داخل ہوا۔ اس کے واپس جانے کے بعد فاروق نے اسٹور روم اور کباڑ خانے کا جائزہ لیا تو اسے وہاں چابیوں کا ایک گچھا نظر آیا۔ دوسری طرف فردانہ غلام رسول باورچی کے پیچھے تھی۔ یہ بھی رات کے وقت اٹھا اور باورچی خانے کی کھڑکی کھول کر باہر پھلانگ گیا۔ میں پورے کمرے کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ میں دراصل یہ راز جاننا چاہتا تھا کہ ٹھک ٹھک کون کرتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ دروازے کی آوازیں ضرور ٹیپ کی ہوئی ہیں۔ آخر ایک ٹیپ ریکارڈر مجھے سیٹھ رشاد کے کمرے میں نظر آ گیا۔ ہم تینوں اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کی کہانی سنی۔ ہم بہت حیران ہوئے۔ دوسری صبح ٹیپ ریکارڈر چپکے سے اٹھا کر لے آئے اور اسے سنا، مگر اس میں دستک کی آواز موجود نہیں تھی۔ رات کو پھر نگرانی کا پروگرام بنایا۔ دروازے پر دستک پہلی رات کو بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت ہم سیٹھ صاحب کے کمرے کی نگرانی نہیں کر سکے تھے۔ دوسری رات ہم نے ان کے دروازے کی نگرانی کا پروگرام بنایا۔ ہمیں کسی کے دوڑنے اور دھم سے گرنے کی آوازیں بھی آئیں، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ دوسرے دن شام کو میں گھر سے باہر نکل گیا تو فاروق اور فرزانہ پریشان ہو گئے۔ میں نے سوتا چھوڑ گیا تھا۔ یہ مجھے تلاش کرتے کرتے کباڑ خانے تک جا پہنچے۔ یہاں سے چابیوں کا گچھا غائب تھا۔ اسی وقت میں واپس آ گیا۔ لیکن تم گئے کہاں تھے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ میں ابھی بتاتا ہوں ابا جان، محمود نے انہی کے انداز میں مسکرا کر کہا اور پھر سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چابیوں کا گچھا غائب ہونا پریشان کن بات تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ خطرہ سر پر آ گیا ہے۔ رات کو ہم پھر نگرانی کرنے لگے۔ ہم نے رشید خان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ رشید خان اپنی چابیوں سے دروازہ کھولنے کے بعد تجوری کا دروازہ بھی کھول چکا تھا، کیونکہ یہ اس گھر میں رہ کر چابیوں کا نمونہ دیکھ چکا تھا اور اپنے گچھے میں اس کے مطابق چابیاں شامل کر چکا تھا۔ دراصل یہ رشید خان نہیں، شہباز چور ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے اسے جملہ مکمل کر دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تینوں حیران رہ گئے۔ میں تو اسے پہلے دن میں ہی پہچان گیا تھا جب کار میں اسے دیکھا تھا، اور یہی بتا دوں کہ میں اس کا ارادہ بھی تاڑ گیا تھا اور مکان کی نگرانی اسی روز سے کی جا رہی تھی۔ اگر تم بے خبر بھی ہوتے تو بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اوہ، تو آپ کو یہ باتیں پہلے ہی معلوم تھی؟ صرف یہ بات کہ یہ رشید خان نہیں شہباز چور ہے، اور کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ بات تو معلوم ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے دروازے پر دستک دینے اور جرابیں لٹکانے کی کیا ضرورت ہے کہ آخر ان حرکتوں سے اس کا کیا مطلب تھا؟ سیٹھ رشاد نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ کام اس کا نہیں تھا، محمود نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ یہ اس کا نہیں تھا کہ یہ آوازیں ابھری؟ ہاں، اس گھر میں دراصل ایک ہی وقت میں 2 چکر چل رہے ہیں۔ دونوں چکروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ رشید خان چوری کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن دوسرا چکر عجیب و غریب تھا۔ تو پھر دروازے پر آخر دستک کون دے رہا تھا؟ جرابیں کون لٹکا رہا تھا؟ خاور نے حیران ہو کر پوچھا۔ روئی بھی کچھ کم حیران نہ تھی۔ کیوں رشید خان، کیا تم دروازہ کھٹکھٹاتے تھے؟ محمود نے اچانک پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں چور ہوں، لیکن میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اچھا، تم نے اس روز روئی کا گلا گھونٹا تھا؟ بالکل نہیں، مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا فائدہ تھا؟ بالکل ٹھیک غلام رسول صاحب، کیا آپ نے اس کا گلا گھونٹا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بھلا میں کیوں گھونٹتا؟ تو پھر روئی کا گلا کس نے گھونٹا تھا؟ سیٹھ رشاد حیران رہ گئے۔ اچھا یہ بتائیں، آپ رات کے وقت باورچی خانے کی کھڑکی پھلانگ کر کہاں جاتے ہیں؟ محمود نے پھر غلام رسول سے پوچھا۔ جی میں وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتے، خیر جانے دیں۔ ہاں، تو وہ سب کی طرح مڑ کر کہنے لگا،
جی ہاں، اور سنیے، غلام رسول صاحب ہی وہ آدمی جو ٹھک ٹھک کیا کرتے تھے اور پھر صبح ہونے سے پہلے جراب لٹکا دیا کرتے تھے۔ کیا ان سب کے منہ سے نکلا؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غلام رسول باورچی کو دیکھنے لگے۔ غلام رسول بری طرح بوکھلا گیا، اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سیٹھ ارشاد تو اس سے بری طرح گھور رہے تھے۔ نانا سیٹھ صاحب انہیں نہ گھوریں، اب سنیں۔ اس نے ٹھک ٹھک کی آواز والا ٹیپ ریکارڈر باغ میں ایک درخت کی کھو میں چھپایا ہوا تھا۔ ٹیپ ریکارڈ کے مائک آپ کے دروازے کے اوپر جو روشن دھان ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ غلام رسول صاحب رات کو مقررہ وقت پر باورچی خانے کی کھڑکی کے ذریعے باغ میں کود جاتے تھے اور ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے تھے۔ ٹیپ ریکارڈر سلوں سے چلتا ہے، آپ کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ آپ اٹھ کر دروازے پر آتے تو ریکارڈ اتنی دیر میں ختم بھی ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ پہلے ہی جاگ رہے تھے اور پہلی دستک پر ہی دروازے پر چلے آئے تو دروازہ کھلنے کے باوجود بھی کھٹ کھٹ کی ہو رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آپ بہت پریشان ہو گئے اور ابا جان کے پاس جا پہنچے، کیونکہ آپ ان سے بہت متاثر تھے اور اکثر ان کے بارے میں اخبارات میں پڑھ کر اپنے بچوں میں ذکر کرتے رہتے تھے، نہ صرف ان کا بلکہ ہم تینوں کا بھی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ اکثر ہمارے بارے میں خاور اور روئی سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، سیٹھ ارشاد کھوئے ہوئے انداز میں بولے۔ تو بس اب چکر کی شروع ہونے کی یہ وجہ ہے۔ کیا مطلب وہ چونکے؟ مطلب یہ کہ آپ کے دونوں بچے ہمارے بارے میں سن سن کر تنگ آ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، اخبارات والے بے پر کی اڑاتے ہیں، اس لیے چاہے یہ بات آپ پر بھی ثابت کر دیں۔ یہ ثابت کر دیں کہ دراصل ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ دونوں نے خوب سوچ بچار کرنے کے بعد ایک جامع منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں انہوں نے غلام رسول کو بھی ساتھ ملایا، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ٹیپ میں دستک کی آوازیں بھر دیں، نہ جانے کہاں سے ان کے ذہن میں جرابیں لٹکانے کا خیال آیا۔ دراصل یہ معاملے کو زیادہ سے زیادہ پراسرار بنانا چاہتے تھے تاکہ سیٹھ صاحب آپ ابا جان کے پاس دوڑے ہوئے جائیں۔ یہی ہوا۔ پھر ادھر ہی ابا جان کے پاس گئے، ادھر ان کے دونوں بچوں نے 3 جرابیں ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم تینوں کو بھی اس چکر کی بھنک پڑ جائے اور ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوئی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ معاملے کو اور بھی زیادہ پراسرار بنانے کے لیے روئی صاحبہ جان بوجھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گلے کو مسل کر سرخ کر لیا تاکہ معلوم ہو گلا واقعی گھونٹا گیا ہے۔ دراصل انہوں نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا اور فوراً ہی پروگرام بنا ڈالا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ گلا گھونٹنے والے بازو سیاہ اور بالوں والے تھے۔ اس گھر میں رشید خان اور غلام رسول کے بازو سیاہ اور بالوں والے تھے اور ہم نے ان دونوں کی نگرانی شروع کر دی۔ دوڑتے قدموں اور دم سے گرنے کی آواز بھی انہوں نے خود ہی پیدا کی تھی اور اپنے کمرے میں گھس گئے تھے۔ اور یہ کتنا حیرت انگیز اتفاق ہے کہ اسی نگرانی کے نتیجے میں رشید خان یہ شہباز چور اس وقت رسیوں میں جکڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خیر ہم نگرانی نہ کرتے تو بھی تو ابا جان کی وجہ سے گرفتار ضرور ہو جاتا۔ تاہم یہ کہنا ہی پڑے گا، نہ خاور صاحب اور روئی صاحب یہ چکر چلاتے، نہ شہباز چور پکڑا جاتا، کیونکہ اس چکر کی وجہ سے سیٹھ ارشاد صاحب ابا جان کے پاس گئے تھے۔ بس جناب یہی میری کہانی تھی۔ اب اگر خاور صاحب اور روئی صاحبہ چاہیں تو میرے ان دلائل کو جھٹلا سکتے ہیں، ان باتوں سے سرے سے انکار کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آپ کبھی بھی اس راز کو نہ جان سکیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کیس تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ثابت ہو رہا ہے۔ خاور نے شرمسار لہجے میں کہا، جی ہاں بہت آسان ہے، ذہن پر ذرا بھی زور نہیں دینا پڑا۔ ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کی اس شرارت سے آپ لٹنے سے بچ گئے۔ فرض کیجئے جرابوں میں چکر نہ چلتا اور ہم یہاں نہ آ گئے ہوتے تو اس وقت آپ کی جوئی خالی ہوتی۔ رشید خان اور اب شہباز چور یہاں سے غائب ہوتا۔ محمود نے کہا، اور جو پولیس کو ہمیشہ جل دے جاتا ہے، یہ آج سے پہلے صرف ایک مرتبہ پکڑا گیا ہے۔ اس وقت اس نے ایک بہت بڑے رئیس کے گھر میں چوری کی تھی۔ اس رئیس نے اپنے گھر اور دولت کی حفاظت کے لیے 6 آدمی ملازم رکھے ہوئے تھے۔ بس یہ ان کے گھر میں گیا، اوپر سے پہنچ گئی پولیس اور اس طرح یہ فرار نہ ہو سکا۔ لیکن جانتے ہو ہوا کیا؟ انسپکٹر جمشید یہ کہہ کر رک گئے۔ کسی کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انسپکٹر جمشید اور شہباز چور کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے خود ہی بتایا، تیسرے دن ہی یہ جیل سے فرار ہو گیا۔ پولیس اس کے پیچھے دوڑی، اسے ہر طرف تلاش کیا، مگر اس کی گرد کو بھی کوئی نہ پہنچ سکا۔ لیکن جیل سے کیسے فرار ہونے میں کامیاب ہوا؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ دراصل یہ ایک بہت ماہر نقب زن بھی ہے، اس نے جیل کی دیوار میں نقب لگائی تھی، اس طرح کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ لیکن اب یہ بچ نہ سکے گا، جیل سے فرار بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس مرتبہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، پھر یہ لاکھ نقب لگائے بھاگ نہیں سکے گا۔ اکرام اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دو۔ جی بہتر سر۔ اکرام نے اپنے ساتھی کانسٹیبل میں اشارہ کیا۔ کانسٹیبل شہباز کی طرف بڑے، پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ان سب نے انہیں رکتے دیکھا اور حیران ہو کر
شہباز کی طرف دیکھا۔ دوسری لمحے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ شہباز کے دائیں ہاتھ میں ایک کھلا چاقو تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ فرش پر پڑی ہوئی تھیں، اور اب انہیں یاد آیا ان سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ رات کے وقت جب ان کی شہباز سے جھڑپ ہوئی تھی، اس نے خود بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک چاقو اور ایک پستول ہے۔ پستول تو اس نے اسی وقت نکال لیا تھا، پھر فرزانہ کی گڑیا کام کر گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، لیکن وہ بھول گئے کہ ابھی دشمن کے پاس ایک چاقو بھی موجود ہے۔ اس کے ہاتھ کمر پر باندھے گئے تھے۔ چاقو اس نے اپنی پنڈی کے ساتھ چمڑے کی پٹی سے لگایا ہوا تھا۔ اس صورت میں اس کے لیے چاقو نکال لینا بھلا کیا مشکل کام تھا۔ بند کمرے میں اس نے چاقو پنڈی سے اتار لیا اور اس سے رسیاں کاٹ لیں، پھر ان رسیوں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لپیٹ لیا، اس طرح کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن رسیاں صرف لپٹی ہوئی ہیں۔ نتیجے کے طور پر اب وہ ان کے سامنے آزاد کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا۔ شہباز چور کو تم سب نے غلط سمجھا، وہ اتنی آسانی سے تمہارے قابو میں آنے والا ہرگز نہیں۔ خبردار کوئی بھی حرکت نہ کرے۔ اگر کسی نے پستول وغیرہ نکالنے کی کوشش کی تو میرا چاقو والا ہاتھ کم کر جائے گا، اور یہ بات انسپکٹر جمشید اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں چاقو پھینکنے میں کس قدر ماہر ہوں۔ جس نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی میرا چاقو اس کے دل کے آر پار ہو جائے گا۔ اگر دل میں سوراخ کرانے کا شوق ہو تو وہ ضرور حرکت کر کے دیکھ لے۔ وہ سب سناٹے میں آگے، انہوں نے انسپکٹر جمشید کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں اس وقت کوئی ہتھیار نہیں ہے، اتنے میں ہم پستول نکالیں گے، یہ وار کر چکا ہوگا، انہوں نے بتایا۔ ان کے الفاظ سن کر شہباز چور نے ایک طویل کہکہ لگایا۔ انسپکٹر، میں نے رات تمہارے بچوں سے کہا تھا کہ ایک دن میں تمہارے گھر میں بھی چوری کرنے آؤں گا۔ سن لو، میں تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں، میں ضرور آؤں گا، لیکن تمہیں میرے گھر میں کچھ نہیں ملے گا، وہاں کوئی تجوری نہیں ہوگی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اچھا خیر، یہ تو بات کی باتیں ہیں، اس وقت تو مجھے یہاں سے جانا ہے۔ سیٹھ ارشاد، تمہاری تجوری کے صفایا کرنے میں پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تو میرے لیے مشکل ہے کہ دوبارہ تجوری کھولوں، نقدی کو تھیلے میں بھروں اور چاقو ہاتھ میں لیے سب پر نگاہ بھی رکھوں۔ نہیں، اس وقت یہ کام بہت مشکل ہے، یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے بچ کر جا رہا ہوں۔ کیا یہ کم کارنامہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اور انسپکٹر جمشید اور اس کے بچے کھڑے ہاتھ مل رہے ہیں؟ شکست ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی شکست کبھی نہ کھائی ہوگی، لیکن اس پر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ میں شہر میں رہوں گا اور ان شکست پر شکست دوں گا، لوگ بھول جائیں گے ان کے کارناموں کو۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں دروازے کی طرف چلنے لگا۔ وہ سب دم بخود کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ اپنے آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کاش وہ اس کے چاقو کو بھول نہ گئے ہوتے۔ اور پھر دروازے تک پہنچ کر انسپکٹر جمشید چلائے، زور سے۔ شہباز نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا، کیونکہ انسپکٹر جمشید کا انداز ہی ایسا تھا جیسے کوئی پیچھے شہباز پر وار کر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا تھا، زور سے۔ جو ہی وہ مڑا، انسپکٹر جمشید نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ سب ان کی اس چھلانگ پر حیران رہ گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے انسپکٹر جمشید ہوا میں تیرتے ہوئے شہباز کی کمر سے جا ٹکرائے ہوں۔ دوسرے لمحے شہباز اور وہ فرش پر گر پڑے۔ انسپکٹر جمشید نے بندائیں ہاتھ سے شہباز کے چاقو والا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکے پر جھٹکا دے رہے تھے۔ آخر چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اکرام نے لپک کر چاقو اٹھا لیا اور پستول جیب سے نکال لیا۔ انسپکٹر جمشید اس کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، مجھے افسوس ہے کہ اب تم میرے گھر میں چوری کرنے نہیں آ سکو گے۔ شہباز کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اب اسے بس کہنے کے لیے رہ ہی کیا گیا تھا، او خدا، یہ کتنے سنسنی خیز لمحات تھے۔ اگر یہ بچ کر نکل جاتا تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ فرزانہ کے منہ سے نکلا، ہاں پھر ہم خود ہی ایک دوسرے کے منہ آئینوں میں دیکھ لیا کرتے۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، جب کہو گے بیت کی بات کہو گے۔ محمود نے منہ بنایا، پھر بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ قصہ ختم ہو گیا، ہم ایک بار پھر بال بچ گئے۔ اور ابا جان، آپ نے پوچھا تھا میں گھر سے باہر کہاں گیا تھا، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ہاں، تم باغ میں ٹیپ ریکارڈر تلاش کرنے گئے تھے جو تمہیں اس درخت کی کھو میں مل گیا تھا۔ جی ہاں۔ اس کے بعد اکرام نے باہر کھڑے کانسٹیبلوں کو شہباز چور کو گرفتار کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی۔ اس کے بعد وہ پائیں باغ میں گئے اور ٹیپ ریکارڈر چلا کر دیکھا۔ ایک بات رہ گئی، اچانک فرزانہ بولی۔ سب اس کی طرف مڑے۔ وہ بوڑھا کون تھا جس کے ہاتھ آپ نے جرابیں بھیجی تھیں؟ وہ ایک راگیر تھا، میں نے 10 روپے کا ایک نوٹ دے کر اسے آپ کے گھر بھیجا تھا۔ اس وقت میں آپ کے گھر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ لیکن آپ کو ہمارے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ فاروق نے پوچھا۔ یہ بات تو ہمیں اخبارات سے معلوم ہو چکی تھی۔ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ آپ کی تصویریں بھی ہم اخبارات میں دیکھ چکے تھے، اس لیے ہم دونوں ایک دن اسکول پہنچ گئے تھے اور بہت ہی احتیاط سے آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کا گھر دیکھ آئے تھے۔ کمال ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ آپ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔
دراصل ہم جانتے تھے کہ آپ لوگ بہت تیز ہیں، اس لیے ہم بہت فاصلہ رکھ کر تعاقب کر رہے تھے۔ کچھ بھی ہو میں آپ لوگوں کا بے شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے میرے لاکھوں روپے بچ گئے۔ میری طرف سے یہ 10,000 روپے کا چیک قبول کریں۔ سیٹھ ارشاد نے چیک ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ انکل، یہ چیک کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ فاروق نے کہا، اچھا جیسے آپ کی مرضی، اب ہمیں اجازت دیں۔ 3 دن سے ہم نے اپنی امی کی شکل نہیں دیکھی اور وہ بہت پریشان ہوں گی، اور گھر پہنچنے پر نہ جانے اس کارنامے پر ہمیں کیا کیا سنائیں گی۔ ہم آپ کو اپنی باتیں سنا چکے، اب ہمیں جا کر ان کی سننے دیجیے۔ فاروق کی اس بات پر ایک زوردار کہکا لگا، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ سب کھڑے ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں رخصت کر رہے تھے۔ وہ انسپکٹر اکرام کی لائی ہوئی جیپ میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی 2 ماہ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ایک روز خان رحمان نے انسپکٹر جمشید کو فون کیا۔ ہیلو خان رحمان، کہو کیا حال ہے؟ بس یار ٹھیک ہوں، میں اور بیگم ایک شادی میں جا رہے ہیں، بچے گھر میں تنہا رہیں گے، اس لیے تم بچوں کو یہاں بھیج دو۔ تو بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ دعوت نامے پر صرف میرا اور بیگم کا نام ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن بھائی ان دنوں رات کے وقت گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ان دنوں رات کو گھر سے باہر رہنے والوں کے چالان کر دیے جاتے ہیں؟ خان رحمان ہنسے۔ یہ بات نہیں، پچھلے دنوں شہر سے تجوریاں توڑنے کی وارداتیں ہو چکی ہیں، اور یہ وارداتیں صرف ایسے گھروں میں ہوئی ہیں جن کے رہنے والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، میرا نام خان رحمان ہے، چور میرے گھر کا رخ کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ بس تم ان تینوں کو بھیج دو۔ اچھی بات ہے۔